إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. قرآن مجید کی مختصر تفسیر، اس کی آج جو ہے وہ ہماری 22 نمبر کلاس ہے، جس میں آج ہم اپنی اس کلاس کے اندر 7ویں سپارے کے شروع سے اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 82 سے شروع کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. سورۃ المائدہ جس سورت پہ ہم چل رہے ہیں، اللہ رب العزت نے اس سورت میں بہت سارے اپنے احکامات بیان فرمائے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس صورت میں گزشتہ آیات میں یہود اور نصارہ کی بات چلتے چلتے آخر میں بتایا گیا تھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں سے دونوں جو ہیں یہود اور نصارہ دونوں مسلمانوں سے عداوت رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، لیکن دونوں میں سے جو نصارہ ہیں، جو عیسائی ہیں، وہ کچھ مسلمانوں کے قریب ہے بنسبت یہود کی عداوت کے. ان کی عداوت کم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یقیناً ایسا ہی ہے، لیکن موجودہ جو دور ہے جس میں سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، اس دور میں تقریباً یہود و نصارہ کی عداوت مسلمانوں سے برابر کے طور پہ چل رہی ہے. لیکن اس دور میں کچھ اس میں فرق موجود تھا، اور اسی طرح نصارہ کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے متاثر ہوئے اور ایمان لے کے آئے. اور ان میں سے ایک بڑی شخصیت تھی جو ایمان لے کے آئی. وہ حبشہ باقاعدہ ایک ملک تھا، باقاعدہ ایک پوری کنٹری تھی. اس کا جو حبشہ کا بادشاہ تھا جسے نجاشی کہا جاتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جب صلح حدیبیہ کے موقع پہ صلح ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو اسی طرح نجاشی کی طرف بھی پیغام بھیجا تھا، جس کو عمر ابن امیہ الضمری اس پیغام اور خط کو لے کے پہنچے تھے حبشہ. اور اس پیغام کو نجاشی کے سامنے پڑھا گیا، اور نجاشی نے جب وہ پیغام سنا تو اس وقت مسلمان جو وہاں پہ آباد تھے، جو ہجرت حبشہ میں وہاں گئے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو کچھ مسلمان باقاعدہ کافروں سے تنگ آ کے مکہ سے حبشہ کی طرف سنا تھا کہ وہاں کا جو حکمران ہے بڑا عادل ہے، بڑا منصف ہے، تو وہاں پہ ہجرت کر کے گئے تھے. اور یہ 2 ہجرتیں ہوئی تھی، 2 دفعہ مسلمان گئے تھے. پیچھے سے کافروں نے اپنے ایلچی بھیجے تھے کہ کسی طرح کر کے مسلمانوں کو واپس کیا جائے، لیکن وہاں نجاشی کے اس دربار میں مسلمانوں نے سورت مریم کی تلاوت فرمائی، اور
نجاشی نے مسلمانوں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح جب نجاشی کے پاس پیغام پہنچا، اب یہ پیغام وہ تھا جو ایک گویا کہ آرڈر تھا، ایمان لے کے آ جاؤ وگرنہ پیچھے والوں کا گناہ بھی تمہارے سر پہ ہوگا۔ ان الفاظ میں جب پیغام پہنچا تو نجاشی ایمان لے آیا تھا، مسلمان ہو گیا تھا۔ لیکن غالب روایت یہ ہے کہ اس نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا تھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے۔ جب مسلمان گئے تھے حبشہ میں، اس وقت مسلمانوں کا دفاع کیا تھا، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا تھا عامر ابن امیہ الضمری کے ہاتھ میں، اس وقت بھی مسلمانوں کو بلا کر قرآن مجید کی تلاوت ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں یہ نجاشی مسلمان ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی مسلمان ہوئے تھے، لیکن باقاعدہ پوری ریاست کے طور پہ، پورے ایک ملک کے طور پہ مسلمان علاقہ نہیں ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے مسلمان ہونے کی مسلمانوں کو خبر دی، اور جب نجاشی فوت ہوا، یہ وہ شخصیت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمان ہو گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکے، اس لیے صحابیت کا درجہ نہ پا سکے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ میں تھی، جب ان کو جو ہے وہ ان کا خامد جو ہے اس سے ان کی علیحدگی ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کروا دیا تھا نجاشی نے اس ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور وہاں سے بھیج دیا تھا مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کروا کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حق مہر 12 اوقیہ درہم، ایک اوقیہ جو ہے غالباً ٹوٹل جو ہے یہ 1200 درہم بنتے ہیں، اتنا حق مہر دیا، اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں نکاح کر کے وہاں سے بھیج دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نجاشی فوت ہوا تو مدینہ سے باہر نکلے اور لوگوں کو اطلاع دی کہ آج تمہارا بھائی ایک ایسی زمین پہ فوت ہوا ہے جہاں پہ وہاں کے مسلمان شاید وہاں پہ مسلمان اس طرح نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نماز جنازہ پڑھایا، جو غائبانہ نماز جنازہ ہے، جس پہ موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صلوا علی اخیکم فإنہ مات فی ارض غیرکم، آپ نے اس بھائی کا نماز جنازہ پڑھو کیونکہ وہ ایسی جگہ پہ فوت ہوا ہے جہاں پہ تمہارے میں سے کوئی نہیں ہے۔ جو نماز جنازہ ہے اس میں میت کا سامنے ہونا ضروری ہے، اور میت کا سامنے نہ ہو اور نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہو تو اس کو غائبانہ نماز جنازہ بولا جاتا ہے۔ بعض علماء اس کے بالکل قائل نہیں ہیں، فقہ حنفی میں اس کا بالکل قائل نہیں ہیں، اور اس حدیث میں نجاشی کی حدیث کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ معجزاتی طور پہ، معجزے کے طور پہ اللہ نے نجاشی کی اس میت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نماز جنازہ گویا کہ سامنے میت تھی اور اس طرح پڑھایا تھا۔ لیکن چونکہ صحیح روایات میں اس کا کوئی نص موجود نہیں ہے، تو دوسری طرف بہت سے علماء ہیں جو اس چیز کے قائل ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ ہو سکتا ہے۔ اب اس میں جواز میں پھر دو طرح کے ہیں، ایک ہے کہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ اب ایک انسان اگر فوت ہوا ہے کسی دوسرے ملک میں جہاں اسے باقاعدہ غسل دے کے باقاعدہ اسے دفنایا گیا ہے، تو ہم اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو صحیح یا راجح بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ فرمائے ہیں اس میت پہ، وہ الفاظ پہ غور کرنا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صلو علی اخیکم فإنہ مات فی ارض غیرکم، آؤ اپنے اس بھائی کا نماز جنازہ پڑھو اس لیے کہ یہ فوت ہوا ہے اس زمین میں جو تمہارے علاوہ کی زمین ہے، یعنی ایسی جگہ پہ جہاں مسلمان نہیں ہیں۔ تو اب اس شرط کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی انسان مسلمان ایسا فوت ہوا ہو جس کے بارے میں غالب گمان ہو کہ اس کا کفن دفن یا اس کا نماز جنازہ صحیح نہیں ہوا ہوگا، تو اس کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ کنفرم ہو گیا ہو کہ یہ دوسرے ملک میں جہاں فوت ہوا ہے وہاں پہ باقاعدہ اسے غسل دیا گیا ہے اور مسلمانوں نے اس کا نماز جنازہ پڑھا ہے، تو پھر دوسری جگہ پہ یا دوسرا جنازہ اس کا غائبانہ کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کے علاوہ ہزاروں لوگ یعنی بہت سے لوگ فوت ہوتے رہے، لیکن کسی اور موقع پہ نماز جنازہ ثابت نہیں ہے۔ جب اس ایک موقع پہ روایت ملتی ہے تو ہم اس کے قید کے ساتھ اس کو ساتھ رکھیں گے کہ اگر ایک انسان ایسی جگہ پہ فوت ہوا ہو، میت نہیں مل رہی ہے، اس کو کہاں پہ دفن کر دیا گیا، غسل نہیں دیا گیا، تو ایسی صورت میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ کنفرم ہو کہ نماز جنازہ باقاعدہ پڑھا گیا ہے، باقاعدہ مسلمانوں کی طرح اسے دفن کیا گیا ہے، تو واللہ عالم پھر جو ہے الگ سے اب اس کا نماز جنازہ پڑھنا یہ صحیح نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس حدیث میں باقاعدہ یہ شرط موجود ہے انہ مات فی ارض غیرکم۔ تو یہ نجاشی جب مسلمان ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہ منظر کشی کر دی۔ بات پیچھے چل رہی تھی نصارہ کی کہ ان میں سے نصارہ ہیں کچھ نرم دل ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایک انصاف پسند ہے۔ دشمن کو دشمن کہتے وقت بھی تھوڑا سا پہلو رکھنا چاہیے کہ اس کے اندر جو خوبیاں ہوں اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ غیر مسلم ہیں اہل کتاب، لیکن ان میں سے اگر کچھ ایسے لوگ مسلمان ہوئے ہیں تو اللہ نے ان کی بھی تعریف فرمائی ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے اس منظر کو، وہ جو اس وقت تھے جب انہوں نے اللہ کے نبی کا پیغام سنا اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنا تو مسلمان ہو گئے، اور ان کے جو الفاظ تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ یہاں پہ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ کہ جب انہوں نے سنا، وَإِذَا سَمِعُوا جب انہوں نے سنا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ جو اللہ کے رسول کی طرف قرآن مجید نازل ہوا اسے سنا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ تو ان کی آنکھیں جو ہے وہ آنسوں سے بہہ پڑی تھی۔ دیکھیں کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے بہہ پڑی تھی، مما عرفوا من الحق اس سے جو انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا ربنا آمنا، اللہ ہم ایمان لائے، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، اللہ ہمیں گواہی دینے والے، اللہ اور اللہ کے رسول کی گواہی دینے والوں میں ہمیں جو ہے وہ لکھ دے، ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ اور پھر فرمایا وما لنا لا نؤمن باللہ، اللہ پر ہم ایمان لانے سے کیوں پیچھے رہتے، وما جاءنا من الحق جبکہ ہمارے پاس حق آ گیا ہے، ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، اور ہم طمع کرتے ہیں، ہم یہ لالچ اور یہ طمع کرتے ہیں کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہمیں داخل فرمائے گا نیک اور صالح قوم کے ساتھ۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ ثابت قدم رکھا، یا اللہ تعالیٰ نے انہیں پوری طرح اس چیز کا اجر و ثواب عطا فرمایا، پوری طرح
اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات پہ ان کے اس کہنے کی وجہ سے بما قالو ان کے اس قول پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ یعنی اصابہم انہیں جو ہے وہ ثواب اجر عطا فرمایا، انہیں مقام عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَصَابَهُمْ بِمَا قَالُوا کیا چیز عطا فرمائی؟ جنات تجری، اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام دیا ان کے اس قول اس ایمان لانے کی وجہ سے اس جنت میں تجری من تحتها الانہار جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ اور ایسا ہی نیک لوگوں کا بدلہ ہوتا ہے، نیک محسن احسان کر کے ایمان لانے والے ایسے لوگوں کا بدلہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ جبکہ ان کے مقابل میں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا، اولئک اصحاب الجحیم فرمایا وہ جہنم والے ہوں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اب خطاب پھر دوبارہ سے ایمان والوں کے لیے چل رہا ہے۔ اس صورت میں صورت مائدہ میں بہت سا تعلق ہے ان چیزوں کے ساتھ جو حلال حرام ہیں، کیا چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں، کیا چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں، پیچھے کافی اس پہ بات چلتی آ رہی ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے ایمان والو جو اللہ نے تمہارے اوپر طیبات کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں طیبات اور پاکیزہ چیزیں دی ہیں انہیں حرام نہ کرو اپنے اوپر، یعنی اپنے اوپر یہ نہ کہو کہ میں نے فلاں چیز کو حرام کر لیا، یہ فرمایا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جو اللہ نے چیزیں حلال کی ہوں ان کو انسان اپنے اوپر حرام نہ کرے۔ انسان ویسے اگر کوئی چیز نہیں پسند کرتا ہے حلال چیزوں میں سے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جس کو ہم ایک اونین یا پیاز کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھاتے تھے۔ ایک ذب جانور تھا جس کو حلال کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا ہے۔ تو حلال ہونے کے بعد اگر کسی چیز پہ طبیعت نہیں چاہتی ہے تو لازمی نہیں ہے کہ ہر حلال چیز کو کھایا جائے، لیکن کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینا یہ جائز نہیں ہے۔ اس آیت کے پس منظر میں کچھ ایسی روایات بیان کی جاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا جی میں گوشت کبھی نہیں کھاؤں گا، میٹ کبھی نہیں کھاؤں گا، اس لیے کہ اس سے میری شہوت بڑھ جاتی ہے، اس لیے میں گوشت کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں۔ اسی طرح وہ 3 لوگوں کے واقعہ بھی ہم نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے اور پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا ہے، تو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہی رات کو عبادت کرتے ہیں، اتنا سوتے ہیں، اتنا جاگتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کو تھوڑا سمجھا کہ یہ وہ تو نبی ہیں، وہ تو تھوڑی سی عبادت کر سکتے ہیں، ہمیں اس سے زیادہ کرنا چاہیے۔ ایک نے کہا میں ساری رات سوؤں گا نہیں، ساری رات عبادت کیا کروں گا۔ ایک نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ ایک نے کہا میں ساری زندگی کبھی روزہ نہیں رکھوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ممبر پہ کہا تھا ما بال اقوام یقولون کذا و کذا، ان لوگوں کا کیا ہے جو یوں کہتے ہیں، اور پھر فرمایا تھا لوگوں انا اتقاکم وعلمکم باللہ، لوگوں میں تم سے سب سے زیادہ تقوی میں ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ تو انسان اپنے اوپر اللہ کی حلال کردہ چیزیں ان کو حرام نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کر لی اور کہا کہ انسان کی جو شہوت کی چیزیں ہیں میں وہی ختم کرتا ہوں تاکہ میں اللہ کی عبادت میں الگ ہو سکوں،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا۔ تو انسان کے اوپر جو حلال ہے، کھانا حلال کا ہے، یا انسان کے لیے اس کی بیوی حلال ہے، فلاں ہے، تو انسان اپنے اوپر کسی چیز کو حرام کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جن طیبات کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے ان کو اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ ولا تعتدوا، اور حد سے آگے نہ بڑھو، زیادتی نہ کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، حد سے آگے کراس کرنے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزْقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور فرمایا جو اللہ نے تمہارے اوپر حلال رزق تمہیں عطا فرمایا ہے، طیب اور پاک رزق تمہیں دیا ہے، اس میں سے کھاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اس ذات سے ڈر جاؤ جس پہ تم ایمان لاتے ہو، ڈرو اس اللہ تعالیٰ سے، گناہوں سے بچ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ڈر جاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات سمجھ لیں کہ انسان اگر کہہ دیتا ہے کہ میں نے فلاں چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا، تو کیا وہ حرام ہو جاتی ہے؟ اگر انسان کہہ دیتا ہے میں نے اپنی بیوی کو اپنے پہ حرام کر لیا، یا انسان کہہ دیتا ہے میں نے روٹی کو، فلاں چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا، تو کہنے سے ہو جاتا ہے؟ وہ حرام نہیں ہوتی ہے، لیکن اس طرح کا کوئی کہنے سے انسان کو کفارہ دینا پڑ سکتا ہے۔ اگر اس نے بیوی کو اس انداز سے کہہ دیا کہ میری بیوی میرے پہ ماں اور بہن کی طرح ہو گئی ہے، تو یہ تو زہار ہوتا ہے، جس کا آگے چل کے صورت مجادلہ میں ہم پڑھیں گے کہ اس سے جو ہے اب 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر یہ ممکن نہ ہوا تو پھر اسے جو ہے وہ 60 مسکینوں کا کھانا کھلا دینا ہوگا۔ یہ زہار، اسے کفارہ دینا زہار کا لازم ہے۔ لیکن اگر انسان نے کسی اور چیز کو کہہ دی، انسان مثال کے طور پہ کہتا ہے، مطلب اللہ کی کوئی بھی حلال کردہ چیز کے بھی کہتا ہے میں نے گاڑی پہ سوار ہونا اپنے پہ حرام کر دیتا ہوں، تو اس کو قسم سمجھا جاتا ہے۔ نوٹ کریں اس بات کو، تو شریعت میں اس کو قسم سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس نے قسم اٹھا لی ہے۔ اب انسان کے اوپر وہ چیز حرام ہوئی نہیں ہے، لیکن انسان کو اس کو استعمال کرنے سے پہلے لازمی ہے کہ قسم کا کفارہ ادا کرے اور اس چیز کو لازمی استعمال کرے۔ یعنی انسان ویسے اگر کوئی چیز استعمال نہیں کرتا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ انسان کہتا ہے کہ میں نے فلانے کے گھر میں جانا اپنے آپ کو حرام کر لیا، ویسے انسان کسی رشتہ دار کے گھر میں نہیں جاتا تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس طرح کے الفاظ بول لینا کہ میں نے اس کو اپنے پہ حرام کر دیا ہے، یہ اس کو قسم سمجھا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اسے قسم کا کفارہ دینا ہوتا ہے، اور قسم کے کفارے کے اندر جو ہے اس کی چیز وہ حلال ہی رہتی ہے، لیکن اس کے اس قول کی بنیاد پہ اسے قسم کا کفارہ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ یہ حرام کا ذکر کیا ہے کہ اپنے اوپر کوئی چیز حرام نہ کرو، ساتھ ہی آگے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قسم کے بارے میں فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں مواخذہ کرتا تمہارا باللغو فی ایمانکم۔ سورۃ مائدہ کی یہ آیت ہے، اور سورۃ مائدہ کی آیت نمبر جو ہے وہ 89 آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم۔ اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرتا ہے اس قسم پہ جس کو تم نے ایک لغو کے طور پہ اٹھا لیا۔ ایسے انسان ایک اللہ کی قسم، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر بات میں قسمیں اٹھاتے رہنا، اللہ کی قسم یہ، اللہ کی قسم وہ ہے، اللہ کی قسم وہ آیا، اللہ کی قسم وہ گیا۔ یہ جائز نہیں ہوتا ہے انسان کے لیے۔ اب لیکن لغو میں، بے دہانی میں
ارادہ قسم کے بغیر اگر اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں تو اللہ نے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرتا ہے اس پر باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن جس چیز کو تم نے نیت ارادہ پختہ کر کے قسم اٹھا لی ہے تو اب اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں پہ پکڑ کرتا ہے۔ اب اگر وہ قسم پوری نہیں ہوئی ہے تو پھر تمہیں اس کا کفارہ دینا پڑے گا، ایسی قسم جو تم نے دل کے ارادے سے پختہ ارادے سے کھائی ہے۔ اس کا کفارہ کیا ہے؟ فرمایا فَكَفَّارَتُهُ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، کفارہ یہ ہے کہ اطعام کھانا کھلانا ہوگا 10 مساکین 10 مسکینوں کو، 10 مساکین کو کھانا کھلانا ہوگا من اوسط ما تطعمون اہلیکم، اسی کھانے کی طرح سے، اسی کھانے میں سے، اسی کھانے کے درمیانے سے جو آپ اپنے گھر والوں کو کھانا کھلاتے ہو، یعنی جو انسان اپنے گھر والوں کو کھانا کھلاتا ہے اسی طرح کا، اسی کا جو درمیانہ کھانا، انسان اپنے گھر والوں کو ایک ٹائم کا جو ہے وہ 100 روپے کا کھانا کھلاتا ہے، $10 کا کھانا کھلاتا ہے، تو اتنا ہی ان مساکین کو، 10 مساکین کو اسی حساب سے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا من اوسط ما تطعمون اہلیکم، اس وسط میں سے، اس درمیانے سے جو آپ اپنے گھر میں کھانا کھاتے ہو۔ یہاں پہ سمجھ لیں کفارہ جو ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان نے، جیسے ہم روزے کا فدیہ دیتے ہیں تو وہاں بھی کھانا کھلانا ہوتا ہے، تو یہ جو فدیہ ہوتا ہے یا کفارہ ہوتا ہے جہاں کھانا کھلانا ہوتا ہے تو وہاں یہ والی قید جو ہے من اوسط ما تطعمون اہلیکم سب جگہ پہ ہوتی ہے کہ کھانا کھلانا ہوتا ہے یا کھانے کا جو حساب لگانا ہوتا ہے قسم کے کفارے میں، وہ اپنے گھر کا کھانا دیکھ لیا جائے، ہم گھر میں ایک ٹائم کا کتنے کا کھانا کھاتے ہیں، اس کا جو ہے اوسط جو ہے، اس کا وسط جو ہے، درمیانہ جو ہے، اس کا حساب لگا لیا جائے، اس طرح کر کے 10 مساکین کا کھانا کھلایا جائے، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ او کسوتہم، یا پھر دوسرا آپشن ہے کھانا نہیں کھلانا تو ان کو کپڑے لے کے دے دو، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو، نہیں کھلانا چاہتے ہو تو 10 مسکینوں، آپ کہتے ہیں جی ایک بندے کا سوٹ تو 1000 روپے کا آئے گا، کھانا تو جو ہے وہ 100 روپے میں کھا سکتا ہے لیکن کپڑا تو 10 کا 100,000 کا آئے گا۔ بھئی اللہ تعالیٰ اجر بھی تو اسی حساب سے دیتا ہے نا۔ فرمایا او کسوتہم، یا آپشن ہے، لازم نہیں ہے، یا وہ کر لو یا وہ کر لو، او تحریر رقبہ، یا تیسرا آپشن یہ ہے کہ غلام آزاد کر دو۔ اب چونکہ غلام تو ہے ہی نہیں ہے تو پہلے 2 ہی آپشن ہے، یا تو کھانا کھلانا ہے، اب کھانا اگر کھلانا ہے تو کھانے کے پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں، کھانے کی مالیت بھی دی جا سکتی ہے، تو یا کھانا کھلانا یا کپڑے پہننا۔ فَمَن لَمْ يَجِدْ، جس کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے کھانا کھلانے کی، غریب ہے، خود محتاج ہے، 10 لوگوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، تو اس کے لیے فَمَن لَمْ يَجِدْ، پھر یہ سیکنڈ آپشن ہے، فَصِيَامُ 3 ایام، پھر وہ 3 دن کے روزے رکھ لے، 3 روزے رکھ لے، اگر نہیں کھلا سکتا 10 لوگوں کو کھانا تو پھر 3 روزے رکھ لیے جائیں۔ یہ ہے قسم کا کفارہ، اور اللہ نے فرمایا ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، یہ تمہاری قسم کا کفارہ ہے جب تم قسم اٹھا لیتے ہو۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا، آخر میں اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی یعنی سمجھانے والے انداز میں، ہم الفاظ کا ترجمہ تو کر سکتے ہیں لیکن جو وہ معنویت ہے نا عربی زبان میں، یا جو عربی سمجھنے سے آتی ہے وہ شاید ہم اپنی اردو زبان میں، اپنی زبان میں وہ داخل نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، لوگو اپنی قسموں کی حفاظت کرو، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ،
اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر گزار بن سکو. اور شکر کرنے کا ایک شکر تبھی پورا ہوتا ہے کہ انسان عملی طور پہ کر کے دکھاتا ہے. اللہ میں تیرا شکر گزار بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بھی بجا لاؤ. یہ ہے قسم کا کفارہ. اب یہاں پہ ایک بات سمجھ لیں کہ قسمیں 3 طرح کی ہوتی ہیں. ایک ہے وہ قسم جو انسان نے ایسے ہی باتوں میں اٹھا لی، اللہ کی قسمیں، اللہ کی قسمیں، اللہ کی قسمیں، اس پہ کوئی کفارہ نہیں ہے. دوسری قسم قسم کی وہ ہے جس کو انسان ارادتاً اٹھاتا ہے. تو اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے انسان اس کو غلط بات پہ قسم اٹھا رہا ہے، چاہے وہ ماضی پہ ہے چاہے وہ ابھی حال میں ہو رہا ہے. انسان کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے فلاں کام کیا ہے اور اس نے وہ کام نہیں کیا ہوتا. اسے یمین غموس بولتے ہیں. یہ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اس سے توبہ کرنی ہے، اس پہ کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے. رب سے معافی مانگ. جھوٹی قسم اٹھائی ہے، تجھے پتہ ہے کہ تو وہاں پہ نہیں گیا ہے اور قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے اللہ کی قسم میں وہاں پہ گیا ہوں، یا یہ کام نہیں کیا اور قسم اٹھا کے کہتا ہے میں نے کیا ہے، یا یہ ہے کہ اس نے وہ کام کیا ہے اور قسم اٹھا کے کہہ رہا میں نے وہ کام نہیں کیا ہے. یہ تمام قسم کی قسموں پہ کفارہ نہیں ہے. یہ جھوٹی قسمیں یمین غموس ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، اس پہ توبہ کرنی ہے. دوسری وہ قسم ہے جو آئندہ کے لیے انسان جو ہے وہ اس کو یعنی پختہ دل سے معقدہ کر کے کہ جس قسم کو معقدہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم یہ کام کروں گا، ارادہ بھی ہے کرنے کا، کروں گا. اور یہ عموماً مستقبل میں ہوتی ہے. اور پھر اگر وہ انسان پوری نہیں کر پاتا ہے، قسم اٹھائی کہ میں اللہ کی قسم تمہاری طرف آؤں گا، تو پھر انسان اس میں قسم پوری نہیں کر سکتا ہے، تو اس پہ کفارہ ہے. یہ ہے وہ قسم جس پہ کفارہ ہے. اس کو معقدہ میم عین قاف اور دال اور معقدہ آخر میں گولتا لگا دیں تو معقدہ عقد سے ہے، پختہ کی ہوئی. اور غموس غین میم واو سین سے ہوتا ہے غموس. وہ جو یمین غموس ہے اس پہ کوئی کفارہ نہیں ہے. اس پہ رب سے توبہ کرے، بہت بڑی نافرمانی لی ہے. اور یمین معقدہ جو ہے جس پہ اس نے پختہ بات کی ہے کہ میں کل کو تیرے پاس آؤں گا، اللہ کی قسمیں میں پکی ارادتاً اس کے اٹھا رہا ہے، تو اب اس کو پورا نہیں کر پایا مستقبل میں، تو اب اس پہ یہ کفارہ ہے. یہ ہے وہ قسمیں جو کہ انسان کے لیے قسم بنتی ہے. تو اس لیے من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم، یا اگر انسان نہیں کر سکتا، انسان کے پاس وسعت موجود ہے. اب یہاں پہ 2 باتیں اور سمجھ لیں. قسم میں اور ایک ہوتا ہے نظر ماننا، منت ماننا، جسے ہم کہتے ہیں میں منت مان لیتا ہوں اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کے لیے اتنا صدقہ کروں گا، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں جو ہے اتنے رکعت نفل پڑھوں گا، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا یا روزے رکھوں گی. یہ والی منت جو مشروط منت ہوتی ہے، یہ لازم نہیں ہے کہ اس کی اس منت کی وجہ سے جو ہے وہ آگے وہ والا کام ہو جاتا ہے، اس کی اس نظر کی وجہ سے اس کا کام ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان اس نظر معلق مان لیتا ہے کہ اللہ کے یعنی میں منت مانتا ہوں، نظر مانتا ہوں، مجھے جو ہے وہ فلاں چیز میرا کام ہو گیا نا تو میں اتنا پیسہ صدقے میں دوں گا، یہ منت مان لی. وہ حدیث میں آتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کی منت کی وجہ سے وہ کام ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہوتا. وہ اس کی دل کی تسلی کے لیے ہوتا ہے اس نظر سے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ منت سے ہی کام ہو گیا آتا ہے. اس منت سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان ویسے تو خرچہ کرتا نہیں ہے، منت مانی ہے تو اس بخیل سے چلو اسی بہانے کوئی نہ کوئی پیسہ نکل آئے گا اللہ کے راستے میں. تو اور یہ منت جو ہے وہ کسی بخیل سے پیسہ نکلوانے کے لیے تو ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجبور نعوذ باللہ ہو جاتا ہے
کہ اب میں اس بندے سے صدقہ کراؤں، اس بندے سے نفل پڑھاؤں اور یہ جو ہے وہ میرے لیے میں اس کا کام کر دوں، ایسا نہیں۔ تو نظر معلق یعنی یہ جو ہے وہ منت معلق جس میں انسان مانتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ کوئی انسان یہ سمجھے کہ میں شکرانے کے طور پہ پڑھ لوں گا، اسی کو انسان منت کے طور پہ مان لیتا ہے، تو جائز ہے، منع نہیں ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ منت ماننے پہ لازمی کام ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اور ایک ہے کہ انسان بغیر کسی مطلب کے نظر مان لیتا ہے، بس اپنے پہ لازم کر لیتا ہے، میں نے جو ہے اتنے ہزار اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، میں نے اتنے نفل اللہ کے لیے مان رہا ہوں، تو اس کو بغیر کسی شرط کے مان لینا یہ اصل نظر ہوتی ہے کہ انسان اپنے اوپر اللہ کے لیے لازم کر لیتا ہے۔ جب لازم کر لیا کوئی اس طرح کا کام تو پورا کرنا پڑتا ہے۔ پھر یہ سمجھ لیں کہ وہ نفل نہیں رہتے، اب وہ فرض ہو گئے، پوری کرنی پڑے گی اس کو۔ ایک انسان نے مان لیا کہ رمضان میں 1000 نفل منت مانتا ہوں، اگر اس کو 30 پہ ڈیوائیڈ کرو تو کتنے بن جائیں گے؟ تو پھر کیا اسے پھر یہ پورا کرنا ہے، یہ سمجھ لیں کہ اب اس کے اوپر یہ لازم ہو گیا ہے۔ تو یہ جو منت ہوتی ہے، اگر کوئی انسان اس کو پورا نہیں کر سکتا ہے یا یہ ہے کہ اسے پورا خود کرنا نہیں چاہتا ہے اور اس کے بدلے میں اس کا دوسرا اچھا آپشن مل گیا، اس سے بہتر کوئی ایک انسان نظر مانی کہ میں جو ہوں، مثال کے طور پہ نظر مانی کہ میں جو ہوں اتنا جو ہے وہ صدقہ فلاں جگہ پہ دوں گا، بعد میں بہتر لگا کہ نہیں یہ والا میری نظر وہاں پہ دینا بہتر نہیں ہے، میں یہاں پہ دے دیتا ہوں، کئی اور ذہن میں لگا کہ یہ دوسری جگہ اور بہتر ہو گئی ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، انسان اس نظر کو جان بوجھ کے بھی بہتری کی وجہ سے چھوڑ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی چیز کی نظر اگر مان لیتے تھے اور بعد میں اس سے بہتر کوئی چیز پاتے تو اپنی اس نظر کو چھوڑ دیتے اور اس نظر کے بدلے میں بھی قسم کا کفارہ ادا کر دیتے۔ اب ان آیات کا اگر سیاق و سباق دیکھیں کہ پیچھے اللہ نے فرمایا اپنے اوپر کوئی چیز حرام نہ کرو، اور آگے فرمایا تمہاری قسموں کی بنیاد پہ اللہ تمہیں نہیں پکڑتا ہے، لیکن ہاں جو قسمیں پختہ دل سے کھائی ہوئی ہیں ان کا یہ کفارہ ہے۔ تو انسان اگر اس کے الٹ اپنے پہ کوئی چیز حرام کر لیتا ہے، میں جی اپنے اوپر جو ہے وہ فلانا کھجور کھانا حرام کرتا ہوں، بھئی کیوں حرام کرتے ہو؟ کس لیے؟ میں جی اپنے اوپر کھجور کو کھانے کو حرام کر دیا، اب وہ حرام نہیں ہوگی، اب اسے قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ تو اس طرح کی نظر ماننے میں، یہ قسم میں کفارہ نظر کا، نظر ماننا کسی چیز کے ساتھ معلق اور مشروط کر کے جائز ہے، لیکن بہتر ہے کہ اس کے بغیر انسان اپنے اوپر نظر مان لیتا ہے کہ میں اپنے اوپر فلاں اچھا کام، برے کام کی نظر نہیں مانی جا سکتی۔ اگر مان لی برے کام کی، انسان نے کہا میں اپنے اوپر لازم کرتا ہوں، میں حرام کرتا ہوں کہ زندگی بھر میں اس بندے سے کلام نہیں کروں گا، اگر اس طرح کی کوئی یہ نہیں کر لیا، اس طرح کی کوئی نظر مان لی تو اس کا چھوڑنا لازم ہوگا اور اس کے بدلے میں بھی کفارہ دینا پڑے گا۔ یعنی غلط کام کی نظر مان لی، اب جیسے چیز کو حرام کر دیا ہے اپنے اوپر تو یہ غلط کام کیا ہے، یا کسی غلط کام کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے تو اس کو چھوڑنا پڑے گا اور اس کے بدلے میں بھی قسم، یعنی انسان کی یہ جو زبان ہے نا، یہ زبان اور یہ جو ارادہ ہے، اس پہ بڑی پکڑ ہے۔ یہ ایسی نہیں ہے کہ انسان کہے کہ ایسی میں باتیں کر کو بات ختم کر دوں، نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں باتوں کا، قول و قال کا مواخذہ ہے۔ یہ کھیل تماشا نہیں ہے کہ کہو میں یہ کرتا ہوں اور پھر کہو کہ میں کرتے نہیں ہوں، نہیں، جب پکا مان لیا خود تو نے اپنے آپ پہ اوپر لازم کیا تب پورا کر۔ اگر ناجائز کام ہے تو پھر تو پورا نہیں کر سکتا ہے، پھر جو ہے وہ تو اسے چھوڑ کے اب قسم کا کفارہ ادا کر۔ لیکن جائز کام ہے اور اس سے بہتر کوئی چیز مل گئی ہے تو اپنی اس نظر کو چھوڑ دے اور قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقہ آیا ہے۔ اور قسم کے اندر جیسے میں نے بتایا کہ لغو قسم پہ کوئی کفارہ نہیں، یمین غموس جھوٹی قسم پہ کوئی کفارہ نہیں ہے۔
جو انسان نے صحیح کام پہ قسم اٹھائی ہے یہ میں کام کروں گا اور وہ نہیں کر سکا ہے تو اس پہ کفارہ ہے جو 10 لوگوں کو کھانا کھلانا ہے یا انہیں کپڑے لے کے دینا ہے، یا پھر اگر یہ استطاعت نہیں ہے، یہاں پہ آپشنل نہیں ہے، یہاں پہ اگر وہ نہیں ہے تو تب 3 دن کے روزے ہیں، 3 روزے، کوئی زیادہ بھی نہیں، صرف 3 روزے رکھنے ہیں۔ لیکن وہ پہلا اگر آپشن نہیں ہے، اور پھر اللہ نے فرمایا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ۔ یہاں پہ ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ جو نظر ہے اور قسم ہے یہ صرف اللہ کے لیے ہو سکتی ہے۔ اگر انسان اللہ کے علاوہ کسی چیز کی قسم اٹھاتا ہے تو وہ اس نے حرام کیا، اس نے شرک کیا، وہ گناہ کر رہا ہے، وہ غلط ہے، وہ شرک ہے۔ من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھاتا ہے۔ اب اللہ کی قسم اٹھانے میں وہ چیزیں آتی ہیں جو اللہ کا نام ہے، اللہ کی صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے غفور ہونے کی میں قسم اٹھاتا ہوں، اللہ کی میں قسم اٹھاتا ہوں، اللہ کے نام، اللہ کی صفات، یہ جائز ہے۔ اب کوئی انسان کہتا ہے میں قرآن کی قسم اٹھاتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں بیت اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، کوئی انسان کہتا ہے میں تیری قسم اٹھاتا ہوں، میں اپنے ماں باپ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ یہ جو ماں باپ کی قسم ہے، یا یہ جو تیری قسم ہے، یا یہ جو ہے کسی اور چیز کی قسم، یہ جائز نہیں ہے، یہ تو بالکل حرام ہے۔ جہاں تک قرآن کی قسم ہے کہ اگر تو انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ قرآن کا مطلب اللہ کی کلام ہے اور کلام اللہ کی صفت ہے، کلام اللہ کی صفت ہے، اور میں اللہ کی اس صفت کلام کی قسم اٹھا رہا ہوں تو جائز ہے۔ یعنی قرآن کو اللہ کا کلام سمجھ کے اگر اس کی قسم اٹھا رہا ہے تو یہ اللہ کے کلام، اور کلام اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کے علاوہ اگر کوئی انسان کہتا ہے مجھے مسجد کی قسم، مجھے اللہ کے گھر کی قسم، تو یہ ایک الگ چیز بن جاتی ہے، یہ ایک الگ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ تو انسان کہہ سکتا ہے رب کعبہ کی قسم، کعبہ کے رب کی قسم، لیکن یہ کہے کہ مجھے جو ہے وہ کعبے کی قسم، یہ تھوڑا سا صحیح نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ مسجد کی قسم، قرآن کی قسم انسان اٹھا لیتا ہے تو قرآن کو یہ سمجھ کے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور میں اللہ کی صفت کی قسم اٹھا رہا ہوں، تو اس کو اس سینیریو میں لا کے جواز سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر وہ یہ سمجھے کہ قرآن کے یہ بک جو ہے، یہ کاغذ اور گتا جو ہے، میں اس کی قسم اٹھا رہا ہوں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک بیچارہ کوئی ایسے ہی جاہل سا تھا، اس نے کوئی غلط کام کیا یا کیا کہ اس کو کہتے ہیں قسم اٹھاؤ۔ اس نے کہا میں قسم کیسے اٹھاؤں؟ اس نے سمجھا پتہ نہیں قسم کیا چیز ہے، بڑی سی چیز ہے، تو جو ہے وہ بڑا ڈر رہا، میں نہیں کیسے اٹھاؤں گا، میں نے اس کے سامنے قرآن لایا گیا کہ اس کی قسم اٹھا۔ اس نے کہا اچھا اس کو اٹھانا ہے، یہ تو 10 اور لے کے آ جاؤ اور بھی میں اٹھا لوں گا۔ تو یہ قرآن مجید کا جو کاغذ ہے یا یہ جو گتا ہے، اس کی قسم نہیں اٹھائی جاتی۔ اور عموماً ہم اپنے طرف جو ہے، اپنے اس علاقے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھاؤ، تو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھانے میں اور بات پکی ہو جائے گی۔ تو یہ جو قرآن مجید پہ ہاتھ رکھنا ہے، اس کا قسم کے دائرے میں کوئی تصور نہیں ہے مذہب اسلام میں۔ وہ انسان قرآن مجید کو ہاتھ میں اٹھا لے یا نہ اٹھائے، قرآن کی قسم اس سینیریو میں اٹھائے کہ اللہ کا کلام صفت اللہ کا کلام ہے، اور میں اللہ کی صفت یعنی الفاظ اگرچہ یہی ادا کر رہا ہے، میں اللہ کی قسم اٹھا رہا ہوں، یعنی میں قرآن کی قسم اٹھا رہا ہوں، لیکن اس میں مقصود اللہ کا کلام ہے، تو یہ جائز ہے۔ لیکن یہ جو سامنے ہوتا ہے نا، یعنی وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے تم کہو، یہ ہاتھ رکھ کے کہنا اور نہ کہنا یہ برابر ہی ہوتا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ زبان سے بولنا پڑے گا کہ میں قرآن یعنی اللہ کے کلام کی قسم اٹھاتا ہوں، تو اسلام میں وہ ویلیو رکھتی ہے،
یہ ذہن رکھیں ایک بات. یہ کہنا ماں کے لیے کہ میں بچوں کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں، میں اپنے بچے کی قسم اٹھاتی ہوں، یہ اسلام میں ناجائز ہے، حرام ہے. کوئی انسان کہے میں اپنے باپ کی قسم اٹھاتا ہوں، حرام ہے. کوئی انسان کہے میں اپنی ماں کی قسم اٹھاتا ہوں، حرام ہے. سب چیزیں ناجائز ہیں، صرف اللہ کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے. اب قسم ہے تو قسم کے سارے مسائل سمجھنا ضروری ہے. قسم ہوتی ہے علی نیت المحلوف، الا یہ ہے کہ کسی کو مظلوم، کسی کو ظلم سے بچانا ہو، وگرنہ قسم ہوتی ہے علی نیت المقسوم. مثال کے طور پہ بیٹے سے کہا قسم اٹھاؤ تو نے نماز پڑھی ہے، وہ بولتا ہے اللہ کی قسم میں نے نماز پڑھی، اور دل میں رکھا ہو کہ وہ پہلے والی نماز، دل میں رکھا وہ پہلے والی نماز، اور باپ پوچھ رہا ہے ابھی والی نماز کے بارے میں، تو کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے نماز پڑھی ہے. تو نیت قسم میں چلے گی وہ جس کے لیے تم قسم اٹھا رہے ہو. تمہاری نیت پہ قسم نہیں ہوگی کہ میں دوسرے کے سامنے جا کے کہہ دوں اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی، دل میں سوچ رہا ہوں میں تو فلانے کی چوری کی نیت کر رہا ہوں، اس کی تو نیت کر ہی نہیں رہا ہوں. قسم ہوتی ہے علی نیت المحلوف، جس کے لیے آپ قسم اٹھا رہے ہیں نا. آپ اپنی مرضی میں کوئی عورت اپنے خامے سے پوچھتی ہے تو نہیں یہ کام کیا ہے، کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے نہیں کیا. دل میں نیت کر لے کوئی کسی اور چیز کی، اور قسم جو ہے وہ بیوی کو دے رہا ہو اپنے اس کام کی جو بیوی پوچھ رہی ہے. تو قسم میں اپنی نیت نہیں ہوتی ہے، یہ ذرا سمجھ لیں. یہاں پہ قسم میں نیت چلتی ہے آپ جس کے لیے قسم اٹھا رہے ہو اس کی. اس پر آپ اگر قسم غلط اٹھا رہے ہو تو مجرم بن رہے ہو. اگر غلط بیانی کر رہے ہو تو یمین غموس گناہ کبیرہ کر رہے ہیں. یہ مت سوچیں کہ دل کے اندر کچھ اور بات رکھ کے اور آگے قسم جو ہے وہ کوئی اور بات کی دے رہے ہیں اور اپنے دل میں کوئی اور رکھا ہوا ہے، تو قسم اس پہ نہیں ہوتی. الا یہ ہے کہ کسی مظلوم کو بچانا ہو، الا یہ ہے کہ کسی جو ہے کسی کے اوپر کوئی کسی کی جان کو بچانا ہو، تو یہ ایک اس میں اجازت ہوتی ہے. وگرنہ قسم علی نیت المحلوف ہوتی ہے، اٹھانے والے کی نیت کا اعتبار نہیں ہوتا. جو آپ سے قسم لے رہا ہے اس کی نیت پہ قسم ہوتی ہے. اس بات کو سمجھیے گا. یہ چند مسائل ہیں قسم کے بارے میں. اللہ کی قسم، اللہ کی صفات کی قسم کے علاوہ قرآن کی بھی اس سینیریو میں کہ اللہ کا کلام ہے ہم اس کی لے رہے ہیں. جو قرآن کا کاغذ اور کتاب ہے اس پہ ہاتھ رکھنا قسم کے اندر کوئی ویلیو نہیں رکھتا ہے. وہ آپ کی زبان کے بول ہیں، آپ جس کے اوپر آپ اللہ کے کلام کی قسم اٹھا رہے ہو وہ اس پہ جو ہے وہ قسم ہو رہی ہوتی. اس کے علاوہ بیوی کی، بچوں کی، ماں باپ کی، کسی اور کی، تیرے سر کی قسم، میرے سر کی قسم، یہ الفاظ سارے کے سارے اسلام کے اندر ناجائز ہیں. اور اگر کسی انسان نے صحیح قسم اٹھا لی ہے اور معقدہ نیت سے قسم اٹھائی ہے اور پوری نہیں کر سکا تو پھر یہ کفارہ ہے. اگر کسی نے نظر مان لی، غلط ہی نظر کیوں نہیں مانی ہے، تو اس غلط نظر کو چھوڑنا پڑے گا، اس غلط منت کو چھوڑنا پڑے گا، اور پھر یہ قسم کا کفارہ دینا پڑے گا. اللہ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. ان کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگو وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب آگے اللہ کا یہ ایک بہت بڑا حکم ہے، ذرا اس بات کو سمجھیے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا اے ایمان والو، انما الخمر، سوا اس کے نہیں کہ خمر شراب، والمیسر جوا، والانصاب اور انصاب یہ جو بت وغیرہ ہوتے ہیں کہ فال گیری کرنے کے لیے چند ایک بنے ہوتے تھے، والازلام اور ایسے ہی وہ جو تیر ہے اس کے فال گیری کے کرنے والے. یعنی بعض دفعہ جو ہے نا انصاب
ویسے تو نصب سے ہے، جہاں کوئی چیز گاڑ دی جاتی ہے، لگا دی جاتی ہے، نصب کر دی گئی، جو درمیان میں پتھر کے طور پہ گاڑ دیا جاتا ہے اور لوگ اس کے اوپر آ کے دودھ جو ہے وہ گرا رہے ہوتے ہیں، اس کا جو بھی نام بولا جاتا ہے تو وہ ایک نصب ہے، یعنی اس کو زمین پہ گاڑا ہوا ہے۔ ایسی کوئی اور چیز ہو سکتی ہے، ہم اپنے سمجھ لیتے ہیں اپنے پرانے قسم میں، فلانا درخت بڑا بھاری درخت ہے، اس کے نیچے آ کے قسم اٹھا، پھر تیرا پتہ چلے گا تم کتنے پانی میں ہو، وہ فلانے درخت کے اوپر بڑے جنات ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں، وہ بڑا بھاری درخت ہے۔ تو اس طرح کے وہ جو انصاب ہوتے ہیں، وہ جو تھان اس کو بولا جاتا تھا وہ، اور والازلام، اور یہ جو تیر وغیرہ جن سے کیا جاتا تھا، یہ سب چیزیں اللہ نے فرمایا ہے رجسن، یہ سب کے سب چیزیں ایک پالیدیاں ہیں، یہ جو ہے غلط چیزیں ہیں، من عمل شیطان، شیطان کے عمل میں سے ہیں۔ اب تمہیں حکم اور آرڈر یہ ہے فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یہ تمہارے اوپر حکم ہے، آرڈر ہے رب کا، اجتناب کرو ان سے، دور ہو جاؤ ان سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ اس خمر کے بارے میں اور شراب کے بارے میں رب کا تیسرا حکم ہے۔ پہلا حکم اللہ تعالیٰ کا تھا کہ شراب میں کچھ فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں، اور اس کے نقصان جو ہے وہ فائدوں سے زیادہ ہیں۔ دوسرا حکم تھا کہ نماز میں نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب تیسرا حکم آرڈر آ گیا ہے، سورۃ المائدہ یہ آخری نازل ہو، اس کے آرڈر جو ہے نا وہ بعد کے ہیں سارے، تو یہ سب کے سب اوپر مقدم ہے۔ اب یہاں پہ وہ پکا آرڈر آ گیا کہ اے ایمان والو، شراب بھی تمہارے اوپر حرام ہے، خمر، میسر بھی تمہارے اوپر حرام ہے، جوا، انصاب، وہ جو بت وغیرہ ہوتے ہیں یا کوئی اور ایسی چیزیں نصب کی ہوتی ہیں جہاں لوگ جمع ہو کے جو ہے مقدس بناتے ہیں، والازلام، اور وہ تیر بنائے ہوتے تھے فال گیری نکالنے والے۔ آج کل جو ہے نا وہ قسمت کے حالات معلوم کرنے والوں کے لیے کچھ چیزیں بنائی ہوتی ہیں، یا پتھر بنائے ہوتے ہیں، یا اس دور میں تیر۔ اب یہ تیروں سے قرآنی اندازی کی جاتی تھی، بلکہ یہ ہوتا تھا کہ نیک ہے یا بدبخت ہے، اچھا ہے یا برا ہے، وہ معلوم کرنا۔ ویسے اگر انسان کسی چیز سے قرعہ کر لیتا ہے تو کوئی پرچیاں ڈال لیتا ہے، کوئی ٹھیپا پھینک دیتا ہے، تو قرعہ کرنا ناجائز نہیں ہے، ایک ایک قسمت کے حالات معلوم کرنا وہ ہے حرام۔ فرمایا رجس من عمل شیطان، یہ شیطان کا عمل ہے اور یہ پالیدگی اور گندگی ہے۔ فَاجْتَنِبُوهُ، اس سے اجتناب کرو، لازم ہے، آرڈر ہے، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اب یہ حکم آ گیا، اس کے بعد یہ سب چیزیں حرام ہو گئی۔ شراب بھی حرام ہے، جب اللہ نے خمر کو دنیا میں حرام کر دیا ہے۔ دیکھیں جنت کی جو شراب ہوگی نا وہ ایک اپنی ہی الگ چیز ہے۔ کچھ لوگ اس لیے شراب کو کہتے ہیں کیسے دنیا میں ایک چیز حرام ہو سکتی ہے جسے اللہ نے جنت میں حلال کیا، یہ کیسے؟ اس کیسے کا اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے۔ یہ جنت کی حلت سے دلیل لے کے دنیا کی شراب کو حلال سمجھنا یہ جائز نہیں ہے۔ دنیا میں خمر، عربی میں جو لفظ خمر بولا جاتا ہے، ما خامر العقل، جو انسان کے عقل کو اب تھوڑا سا اپنے کنٹرول میں کر لے، اور اس پہ آپ کو یاد ہے عورت کے سر پہ جو دوپٹہ ڈالا جاتا ہے، جو سر پہ دوپٹہ عورتیں لیتی ہیں نا، اس کو بولتے ہیں خمار۔ وہ بھی خمر سے کیوں بولا جاتا ہے؟ سر کو ڈھانپ لیتی ہے، تو سر کو ڈھانپنے والے دوپٹے کو عربی میں خمار بولا جاتا ہے۔ اور خمر جو عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے، عقل پہ حاوی ہو جاتی ہے، اس کو خمر بولا جاتا ہے۔ اب اس میں حدیث میں اس کی ساتھ تائید ہو جاتی ہے کہ ما خامر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کو پینے سے، زیادہ مقدار میں پینے سے انسان کے عقل میں خمر آ سکتا ہو، تو اس کا قطرہ یا تھوڑا پینا بھی حرام ہے۔ کوئی انسان کہے کہ یار ایک گلاس یا آدھا گلاس پینے سے تو دماغ کو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، یا کچھ لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے،
تو یہاں پہ حدیث اس کے ساتھ آئی ہے، اس کا زیادہ پینے سے انسان کے عقل پہ اثر ہو سکتا ہو، تھوڑا پینا بھی اس کا حرام ہوتا ہے، قطرہ لینا بھی اس کا حرام ہوتا ہے، 2 قطرے لینے بھی اس کے حرام ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے خمر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ خمر بنائی جاتی تھی، جو سے بنائی جاتی تھی، گندم سے بنائی جاتی تھی، اور بڑی عمدہ قسم کی جو شراب ہوتی تھی وہ انگور سے بنائی جاتی تھی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جو کھجور ہے اس سے بھی بنائی جاتی تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کھانا ہے، پتہ نہیں ہم لوگ ابھی وہ کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے ہیں، کہ کھجور کو پانی میں ڈال دیا جاتا تھا اور اس کو 24 گھنٹے تک پڑا رہنے دیا جاتا تھا، جس کو نبیذ بولتے ہیں۔ تو 24 گھنٹے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پانی بھی پی لیتے اور وہ نرم کھجورے میں کھا لیتے۔ اب 24 گھنٹے سے اگر آگے ٹائم گزر جاتا ہے، 48 گھنٹے ہو جاتا ہے یا اس سے زیادہ ہو جاتا ہے، تو وہ پانی جھاگ چھوڑنا شروع کر دیتا ہے، تو نبیذ بھی خمر بن جاتی ہے۔ اب جب نبیذ خمر بن جاتی ہے تو وہ بھی حرام ہو جاتی ہے۔ تو اس دور میں بظاہر یہ خمر بنائی جاتی تھی انگور سے، پتہ نہیں کیسے کیسے پکا کے اس کو دفن کیا جاتا تھا، تو یہ خمر ہے۔ اب یہاں پہ میں چونکہ اب ہم نے یہ بات شروع کی ہے تو تھوڑا سا سمجھ لیجیے۔ آج کل کے دور میں ایک کیمیکل ہے جس کو ہم کہتے ہیں الکحل، اور الکحل جو ہے اس کے بارے میں یہ حرام ہے، یہ حلال ہے۔ اب یہ اس خمر شراب کے علاوہ میڈیسن میں یوز ہوتا ہے، اس کے علاوہ بیکری کے ایٹموں میں یوز ہوتا ہے، اس کے علاوہ کاسمیٹ کی بہت سی عورتوں کی چیزیں اس میں یوز ہوتا ہے، ایسے ہی پرفیوم وغیرہ میں یوز ہوتا ہے۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہو گئی ہیں کیونکہ ان کے اندر الکحل یوز ہو رہا ہے؟ یہاں پہ ایک مسئلے کے طور پہ سمجھ لیجئے، ایک مسئلہ یہ ہے، جس چیز کو خمر بولتے ہیں، یہ عقل پہ پردہ ڈالنے والی چیز ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خمر جو ہے اس کو انگور یا کھجور کو پروسیس کر کے آگے بنایا جاتا تھا، کچھ اس میں پروسیس کیا جاتا ہے پھر جا کے خمر بنتی ہے، اور اس کے اجزاء میں کھجور بھی ہے، اس کے اجزاء میں انگور بھی ہے، اس کے اجزاء گندم بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ چیزیں اپنے اجزاء کے طور پہ حرام نہیں ہیں، لیکن جب اس میں پروسیس کر دیا جاتا ہے تو آگے جو چیز بن جاتی ہے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ اس دور میں آپ کو ایک بات سمجھ لیجئے، اس دور میں جو الکحل ہے وہ ایک الگ کیمیکل ہے، جہاں تک میری ریسرچ ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، اور میں پہلے بتا دوں کہ میں اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا عالم یا بہت بڑا کوئی ریسرچ کرنے والا نہیں سمجھتا ہوں۔ میری اس بات کو آپ جھٹلا سکتے ہیں، ریجیکٹ کر سکتے ہیں، کسی اور لوگوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن جہاں تک مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ ایک الگ کیمیکل ہے جو بہت سے کاموں میں یوز ہوتا ہے، اس کے بہت سارے فنکشن ہو سکتے ہیں، جس فنکشن میں اس کو بیکٹیریا کا مارنا یا کسی چیز کو دیر پا بنانے کے لیے اس میں ڈالا جاتا ہے۔ اس کیمیکل کے بہت سارے فنکشن ہیں۔ جس چیز کو ہم شراب بولتے ہیں اس میں یہ زیادہ مقدار میں یوز ہوتا ہے، بلکہ جہاں تک میں نے سنا ہے باقاعدہ پرسنٹیج ہوتی ہے کہ 50% ہے، 40% اس میں الکوہل ہے، 10% اس میں کوہل ہے، 1% اس میں کوہل ہے، 80%، تو اس طرح کر کے اس کی مقدار ہوتی ہے، اور پھر اس مقدار میں پروسیس کر کے، یہ نہیں کہ ڈائریکٹ الکوہل کہتے ہیں کہ یہ زہر ہے، پی لے گا تو بندہ مر جائے گا، وہ تو زہر ہے، پوائزن ہے۔ اس کے اندر پروسیس کر کے پھر اس کو جو بھی پروسیس ہے پکایا جاتا ہے، جو بھی کیا جاتا ہے، اس کو جو چیزیں ملائی جاتی ہیں مکس کر کے، جیسے ہم کھانا پکا کے اس کو کھاتے ہیں، تو اس کو بھی باقاعدہ جو بھی اس میں کیا جاتا ہے اس کو پکانے کے بعد یا جو بھی طریقہ ہے کرنے کے بعد پھر جا کے وہ خمر بنتی ہے، وہ وسکی بنتی ہے، وہ شراب بنتی ہے، اس کے جو بھی نام ہیں یہ سارے کے سارے بن کے تیار ہوتی ہے۔ اب اس کے اجزاء کے اوپر کل کا حکم لگانا کہ جیسے شراب حرام ہے ویسی الکوہل حرام ہے، یا تو کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ الکوہل ہی اصل شراب ہے تو بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں تک واللہ علم مجھے آج تک سمجھنے میں آیا ہے کہ الکوہل ایک الگ سے کیمیکل ہے،
اس کی 50% یا 70% یا 30% اس کو اس شراب میں، جو بھی وہ شراب وسکی ہوتی ہے اس میں ملایا جاتا ہے، اور وہ پھر جو وہ شراب بنتی ہے اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ایڈ ہوتی ہیں، تو وہ چیز حرام ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ شراب انگور سے بنائی جاتی تھی، یہ شراب کھجور سے بنائی جاتی تھی، یہ شراب جو ہے کھجور اور منقع سے بنائی جاتی تھی۔ تو جو کل کا حکم ہے وہ جز پہ نہیں لگتا ہے۔ کیا جو شراب ہے وہ کل والی، اس کا حکم لے کے ہم اس کے اجزاء انگور پہ، اس کے اجزاء کھجور پہ، اس کے اجزاء گندم پہ لگا سکتے ہیں کہ چونکہ شراب حرام ہے، بنائی گئی ہے انگور سے، انگور بھی حرام ہو گیا؟ یہ نہیں لگا سکتے۔ تھوڑی پرسنٹیج ہے یا زیادہ پرسنٹیج ہے؟ جب اس میں پرسنٹیج کے طور پہ ڈالا گیا ہے تو اس کو ہم کہہ دیں کہ جو حکم اس خمر کا ہے وہ حکم اس کے جز الکحل کا ہو گیا ہے، یہ کہنا مشکل ہے۔ واللہ عالم۔ یہ الکحل ایک کیمیکل ہے، رزلٹ میں نکال رہا ہوں، اس کو زیادہ مقدار میں خمر میں یوز کیا جاتا ہے۔ بذات خود الکحل خمر نہیں ہے، اور دنیا کی ہر چیز میں، پیچھے آیات میں ہم جان چکے ہیں سورۃ بقرہ میں، وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اس آیت کے ضمن میں کہ دنیا کی ہر چیز حلال ہے یہاں تک کہ حرام ہونے کی دلیل آ جائے، دنیا کی ہر چیز پاک ہے یہاں تک کہ ناپاک ہونے کی دلیل آ جائے۔ تو اب الکحل یہ اس کا جز ہے، اس کے حرام ہونے کی، خمر کی تو دلیل قرآن نے دے دی، حدیث نے دے دی ہے۔ الکحل ایک کیمیکل ہے، اس کے مختلف فنکشن ہیں، خمر میں ڈالا جائے گا اور فنکشن آئے گا، کسی میڈیسن میں ڈالا جائے گا اور فنکشن آئے گا، کسی بیکری کے ایٹم میں ہوگا اور فنکشن ہوگا، کسی اور سیرپ میں آئے گا اور فنکشن ہوگا، اس کا ایک الگ فنکشن ہے، اپنا کام ہے۔ اب چینی ہے، ہم چینی کو چائے میں بھی ڈال دیتے ہیں، چینی کو کھیر میں بھی ڈال رہے ہیں، چینی کو ہم دودھ میں بھی ڈال رہے ہیں، چینی کو ہم کسی حلوے میں بھی ڈال رہے ہیں، بہت سی چیزوں میں ڈال رہے ہیں، تو ہر جگہ پہ وہ میٹھا کر رہی ہے، کہیں پہ کچھ، کہیں پہ کچھ، کہیں پہ کچھ۔ تو اسی طرح کچھ اور یہ کیمیکل ہیں جن کے ہر جگہ پہ اپنے الگ الگ فنکشن ہیں، اور یہ پھر الکحل جو ہے یہ اس کا ہر ایک قسم نہیں ہے، الکحل کی بھی بہت ساری قسمیں، یعنی جو الکحل خمر میں ڈالا جاتا ہے لازمی نہیں کہ وہی الکحل میڈیسن میں ڈالا جا رہا ہو، لازمی نہیں کہ وہی الکحل آپ کے پرفیوم میں ڈالا جا رہا ہو۔ تو اس لیے واللہ عالم اس بات کو ہم مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں، جو چیز حرام ہے حرام ہے، اور جو چیز پاک ہے وہ پاک۔ اب میں اپنی طرف سے کسی جائز یعنی کسی پاک چیز کو ناپاک، کسی حلال کو حرام کیسے کر سکتا ہوں؟ اس لیے انصاف کے ساتھ انسان کو اتنا، آج کل ہمارے ہاں ایک وہ ہمارے ایک استاد بتایا کرتے تھے کہ دین اتنا سخت نہیں ہے جتنا کہ کچھ دینداروں نے اسے بنا دیا، اور دین اتنا آزاد نہیں ہے جتنا کہ کچھ دنیا داروں نے اس کو آزاد بنا دیا۔ اس لیے ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھنا ضروری ہے۔ الکحل ایک کیمیکل ہے، وہ خمر کا ایک جزو لازم ہے، لیکن بذات خود خمر نہیں ہے، یہ اس کے اندر ایک رئیسی جز کے طور پہ یوز ہوتا ہے۔ جیسے انگور سے شراب بنائی جاتی تھی تو انگور کا عصیر، انگور کا وہ سیرہ جو ہے وہ اصل وہ ہوتا تھا، اس پہ پروسیس کر کے، اس کو دفنا کے، اس کو ابال کے، اس میں چیزیں ڈال کے، اس سے پھر رزلٹ تیار ہو جاتی تھی۔ تو اس طرح کر کے الکحل میں پروسیس کر کے خمر بنائی جاتی ہے، تو اس جو کل کا حکم ہے وہ ہم جز پہ نہیں لگا سکتے۔ تو رزلٹ اور نتیجہ کیا نکلا کہ الکحل کو جو ہم بار بار کہتے ہیں حرام ہے، ہم کہیں خمر حرام ہے، شراب حرام ہے، الکحل سے اگر کوئی مراد، کیونکہ آج کل ایسا بھی تو ہوتا ہے نا، کئی دفعہ الکحل بول کے مراد شراب لی جاتی ہے کہ کہہ دیتے ہیں الکحل پینا صحیح نہیں، مطلب لے رہے ہوتے ہیں شراب۔ ہاں، اگر کوئی انسان اس انداز سے کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ الکحل ہوتا ہے جی یہاں سے دور ہو جاؤ، تو اگر وہ الکحل سے مراد شراب لے رہا ہے تو بات ختم، ٹھیک ہے وہ حرام ہے۔ لیکن اگر بذات خود کیمیکل کی طرف آئیں تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جس سے ہم اس کو حرام کر سکیں۔ یہ بات چل رہی ہے حرام اور حلال کی۔ اب اگلی بات پہ آ جائیں، اور اگلی بات یہ ہے کہ میں بار بار اس چیز پہ بتا چکا ہوں کہ حلال اور حرام ہونا یہ ایک الگ کیٹیگری ہے، بات سمجھیے گا۔ اور
پاک اور ناپاک ہونا یہ ایک الگ کیٹیگری ہے. کچھ چیزیں حرام ہیں لیکن وہ پاک ہیں. بلی جو ہے وہ حرام ہے. بلی کو ذبح کر کے آپ گوشت نہیں کھا سکتے، حرام ہے کھانے کے اعتبار سے. لیکن بلی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے. گدھا حرام ہے لیکن ناپاک نہیں ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے پہ سواری کی ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کا جوٹا پیا ہے. تو اس لیے کچھ چیزیں ہوتی حرام ہے لیکن ناپاک نہیں ہوتی. اب یہ جو خمر ہے بذات خود، یہ وسکی، یہ خمر کی جو بھی لفظ بولے جاتے ہیں، کیا یہ حرام تو ہے ہی ہے لیکن کیا نجس بھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بڑی سے بڑی دلیل یہ آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے ایمان والو، شراب، جوا، انصاب وہ جو بت وغیرہ ہوتے ہیں، ازلام جو تیر وغیرہ ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں رجسن حرام ہیں، شیطان کے عمل سے ہیں، فاجتنبوا، آپ اس سے دور رہو. اب یہ جو رجس ہے، کیا اس سے اس کا مراد پالیدی ہے؟ اس کا مطلب جوا ناپاک ہے، میسر جو ہے تو جوا کیا؟ جوا تو کوئی چیز تو نہیں ہے نا. جوا تو آپ کسی چیز پہ بھی لگا سکتے ہیں. کوئی عام کھیل کھیل رہے ہیں اور اس پہ جو ہے آپ جوا لگا دیں تو وہ تو آپ کسی چیز پہ جوا لگا سکتے ہیں. اسی طرح انصاب، وہ بت یا تھان، وہ جو ہے وہ قبر ہو سکتی ہے، وہ جو ہے کوئی اور اعلام ہو سکتے ہیں، تو وہ حرام ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو یعنی ناپاک بولا گیا. تیر جو ہیں وہ تیر ازلام لکڑی سے بنے ہوئے ہیں، لوہے سے بنے ہوئے ہیں، تو یہ چیزیں ناپاک تو نہیں ہوتی ہیں. تو یہاں سے جو رجسن ہے اس آیت میں، اس کا معنی لیا گیا ہے کہ رجسن کا معنی ہے حرام ہونا. یہ رجسن کا معنی جو ہے وہ رجسن کا معنی جو ہے وہ نہیں ہے کہ رجسن کا معنی جو ہے پلید ہونا ہے، بلکہ رجسن کا معنی ہے حرام ہونا. سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انما المشرکون نجس. تو وہاں پہ بھی ان کے مشرکین کی اس نجس کو یہ نہیں بولا گیا کسی کافر سے آپ کا ہاتھ لگ گیا ہے تو آپ کا ہاتھ ناپاک ہو گیا ہے، بلکہ مشرک سے آپ کا ہاتھ لگ گیا تو آپ کا ہاتھ ناپاک. وہاں پہ مطلب یہ ہے کہ ان کا وہ شرک نجس ہے. تو یہاں پہ یہ جو بولا گیا ہے رجس من عمل الشیطان، یہاں پہ اس آیت میں اس کا معنی ہے کہ شراب کا جو یعنی اس کا حرام ہونا ہے یہ شیطان کے عمل میں سے ہے، حرام ہے. اس رجس سے کیا لیا جائے گا؟ نجس معنی نہیں ہے، بلکہ یہ رجس ان کا معنی باقی سب پہ اور آ رہا ہے، میسر پہ بھی، انصاب پہ بھی، ازلام پہ بھی، سب کے اندر معنی رجس ان کا آتا ہے حرام. تو جب حرام اس کا معنی ہے تو یہاں خمر کی کیٹیگری میں آ کے رجسن کا معنی حرام ہے. باقی رہا کہ خمر اب ناپاک ہے یا پاک ہے. نوٹ کریں اس بات کو، شراب جو ہے، خمر جو ہے، پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ میں سمجھتا ہوں، میری سمجھ کوئی بہت بڑی ویلیو نہیں رکھتی ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی ہوگی، لیکن بات اس دلائل کے پیش نظر میں کہ خمر جو ہے یہ یعنی جو ہے وہ حرام تو ہے یہ، لیکن اس کو نجس نہیں کہہ سکتے. نجس کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے چھینٹے آپ کے کپڑے پہ پڑ جائیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، تو نجس نہیں ہے. جب یہ نجس نہیں ہے، نوٹ کریں، تو اس کا جو جز الکوہل ہے وہ نجس کیسے ہو گیا؟ یعنی پروسیس ہونے کے بعد بھی جب یہ نجس نہیں ہوا تو پروسیس سے پہلے اس کا جز الکوہل وہ نجس کیسے ہو گیا؟ تو اب رزلٹ کیا نکلا کہ جس کیمیکل کو ہم الکوہل کہتے ہیں اس کو حرام کہنا بھی مشکل ہے اور اس کیمیکل کو ناپاک کہنا بھی مشکل ہے. تو اگر وہ کیمیکل کسی میڈیسن میں یوز ہو رہا ہے، اگر وہ کیمیکل کسی جو ہے وہ میڈیسن کے سیرپ میں یوز ہو رہا ہے، اگر وہ کیمیکل کسی پرفیوم میں یوز ہو رہا ہے، تو الکوہل بذات خود نہ ہی حرام ہے اور نہ ہی نجس ہے. جو چیز حرام ہے وہ خمر ہے، جو شراب ہے. امید ہے کہ آپ میری اس بات کو سمجھیں گے. بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں الکوہل، یار اس پرفیوم میں تو الکوہل لگا ہوا ہے، یہ فلانی میڈیسن میں الکوہل ہے، وہ فلانے کھانے کی چیز میں الکوہل ہے. بھئی الکوہل کیا چیز ہے؟
کیا اللہ تعالیٰ نے الکوہل لفظ بول کے حرام کیا ہے؟ اللہ نے خمر بول کے حرام کیا ہے. اور خمر، آیا الکوہل ہی خمر ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں الکوہل ہی خمر ہے تو بات ختم، پھر یہ ساری میری باتیں غلط ہو گئی ہیں. لیکن اگر یہ بولتے ہیں کہ جو شراب ہوتی ہے اس میں بھی باقاعدہ پرسنٹیج لکھی ہوتی ہے، اس میں 50% ہے، اس میں 1% ہے، اس میں 60% ہے، اس میں 70% ہے، تو وہ کوہل پروسیس کر کے ڈالا جاتا ہے. ڈائریکٹ ڈال دیا جائے تو اس سے تو کہتے ہیں وہ تو ڈائریکٹ پی لیا جائے تو زہر ہے، پوائزن ہے، بندہ مر جائے گا. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اے لوگو، اے ایمان والو، خمر، شراب، میسر، جوا. اب جوے پہ بات آ جائے. جوا کسے کہتے ہیں؟ میسر کسے کہتے ہیں؟ میسر کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ چیز جس میں انسان تھوڑا سا پیسہ دے کے نتیجتاً بڑا ملنے کا امید ہو، لاٹری لگنے کی امید ہو، اس کو اسلام میں میسر اور جوا بولا جاتا ہے. اور جہاں پہ انسان کچھ بھی نہ لگائے، مثلا کسی بڑے مال پہ کسی جگہ پہ جا کے آپ جاتے ہیں اور ایک آپ کو آفر لگی ہوئی ہے. وہ آفر کیا ہے کہ ایک بندے نے 5,000 کی سیل پرچیز کر لی ہے تو اس کا جو ہے وہ ہم انعام ڈال دیں گے، اس کا قرعہ میں نکل گیا تو اس کو گاڑی مل جائے گی. یہ حرام نہیں ہے، یہ میسر میں نہیں آئے گا. اس لیے کہ آپ نے اپنی چیزیں خرید کی ہیں. آپ کا نام اگر انعام میں نکل رہا ہے یا سٹور والے آپ کو پوائنٹ دے رہے ہیں، جب آپ کے وہ پوائنٹ بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ کوئی گفٹ دے دیا جاتا ہے یا آپ ان پوائنٹس کے بدلے کوئی چیز خرید لیتے ہیں، یہ میسر نہیں ہے، یہ جائز ہے. میسر یہ کہ آپ باقاعدہ جا کے ٹکٹ پرچیز کر رہے ہیں. آپ جو ہے $1 کی یا اس میں 100 روپے کی یا 50 روپے کی لیتے ہیں، یا پاکستان میں پرائز بانڈ لیتے ہیں نمبر نکلنے کا. یہ کچھ جگہوں پہ پرائز بانڈ کیا، وہ صرف نمبر بکتا ہے پرائز بانڈ کا، وہ لے لیں. اگر آپ کا نکل آیا اس کو آپ کے پیسے سے خریدا جاتا ہے، آپ خریدتے ہیں. وہ جو ہے 100 روپے کا 1000 روپے کا خریدا ہے اور انعام کتنے کا نکلے گا جی؟ 5 لاکھ کا. نہیں نکلا تو وہ 1000 روپیہ بھی ضائع گیا. تو یہ جو میسر ہوتا ہے وہ اس طرح کی تمام چیزیں میسر میں آتی ہیں، جس میں انسان تھوڑا سا پیسہ لگا کے، جس میں انسان پیسہ لگائے بغیر اور اس کے علاوہ اگر اس کے گفٹڈ اگر کوئی چیز آ جاتی ہے، بڑی چیز کیوں نہیں آ جاتی ہے، تو یہ حرام نہیں ہے. انسان کہیں سے چیز پرچیز کرتا ہے، وہ اپنے قرآن اندازی میں آپ کو کوئی چیزیں دیتے ہیں، یہ سب چیزیں میسر میں نہیں آتی ہیں. میسر میں وہ چیزیں آتی ہیں جس میں انسان تھوڑا سی اپنی چیز لگاتا ہے اور اس کے بدلے میں انسان کو یا تو بہت بڑا پروفٹ ملتا ہے یا کچھ بھی نہیں ملتا ہے. ٹھیک ہے. باقی رہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان لوگ جو ہیلا سازی کرتے ہیں، ہیلے کرتے ہیں. بظاہر جو ہے ایک پینسل ہے جی، یہ آپ کو لینی پڑے گی 5,000 میں. اچھا جی پینسل کیا ہوگا 5,000 میں، اس کے بدلے میں آپ کو اتنا کچھ آپ کا جو ہے وہ مل سکتا ہے. تو بھائی وہ جوا ہے. آپ کہہ رہے ہیں جی ہم تو پینسل دے رہے ہیں نا، پیچھے تو کچھ اور نیت ہے نا. پیچھے جو وہ بڑی بڑی کمپنیاں جو ہے بڑے بڑے طریقے نکالے تھے کئی لوگوں نے. آپ جو ہے وہ کوئی ان کی پینسل لے لیں 10,000 میں 15,000 میں ہے، آپ پھر ان کو اتنے ممبر لا کے دیں، آپ کے لیفٹ رائٹ پہ اتنے ممبر ہونے چاہیے، اور ہر ممبر جب ایک چیز خریدتا جائے گا تو آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ڈلتے جائیں گے اور آپ کا بزنس جو ہے وہاں چلتا جائے گا. یہ سب ایک طریقے ہیں میسر کے. اس میں مقصد وہ پینسل نہیں ہے. مقصد جو ہے وہ ہے آپ کو جو ہے وہ ان کے اس میں لگانا، پیسہ لگائے اور یہ کرے اور وہ کرے. تو اس طرح کر کے لوگوں نے دنیا میں بڑے طریقے نکالے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا طریقے نکلے ہوئے ہیں. تو کوئی بھی ایسا طریقہ جس میں آپ پیسے تھوڑے سے لگا کے بہت بڑے کی امید آ رہی ہو یا پھر یہ بھی ضائع ہو جائیں گے، تو اس کو میسر کہا جاتا ہے. ویسے گیم کھیلنا جس میں انسان کو جسمانی ورزش ہو، جس میں انسان کو عقل اس کے دماغ کے لحاظ سے کوئی ورزش ہوتی ہو، تو وہ جو ہے گیمیں حلال ہیں. لیکن اس میں ٹائم ضائع ہونا، جس میں نہیں، جہاں پہ انسان کے جسم کی ورزش ہو رہی ہے، انسان دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ تو ٹھیک ہے. لیکن اس میں انسان کو ظاہر ہے کہ دوسرے لحاظ سے خیال کرنا ہوگا کہ انسان کا سطر ننگا تو نہیں ہو رہا ہے. لیکن جسمانی ورزش جس میں ہوتی ہے گیم میں، وہ تو حلال ہے. لیکن جس میں کوئی جسمانی ورزش نہیں ہے، قسمت پہ کھیل ہے، ان کھیلوں سے جو ہے وہ بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.
آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ سب چیزیں رجس من عمل شیطان ہیں، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، ان سے اجتناب کرو تاکہ تم جو ہے وہ کامیاب ہو سکو۔ آگے اللہ نے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان یہ چاہتا ہے کہ جوے کے ذریعے اور تمہیں شراب کے ذریعے تمہارے اندر دشمنیاں اور تمہارے اندر بغض ڈالے۔ شیطان یہ چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوہ، دشمنیاں ڈالے، اور دشمنی کیسے ڈالے گی؟ نشے میں آ کے ایک دوسرے کو گالیاں نکالیں گے، جوے میں آ کے ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے۔ ان یوقع بینکم العداوۃ، دشمنی ڈالنا چاہتا ہے تمہارے درمیان، بغاوت ڈالنا چاہتا ہے، بغض تمہارے درمیان خمر اور میسر کے ذریعے۔ فرمایا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، ان کاموں میں ڈال کے اللہ کے ذکر سے تمہیں روکنا چاہتا ہے۔ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور خاص طور پہ نماز سے۔ بہت سی گیمیں جو انسان کو نماز سے نکالتی ہیں، بہت سی چیزیں جو نماز سے نکالتی ہیں، فرمایا یہ سب چیزیں جو ہیں ان سے دور رہو۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آنے والے ہو کہ نہیں ہو؟ کیا تم باز آتے ہو کہ نہیں آتے ہو؟ ان سے دور رہو۔ اچھا، اس میں ایک بات ایڈ کر دوں پچھلی بات میں، جو کمیشن لینا ہوتا ہے نا، اس کو عربی میں وکالت بولتے ہیں۔ وکیل اپنی اجرت لے سکتا ہے، لائر اپنی اجرت لے سکتا ہے۔ ایسی کمیشن ایجنٹ، پتہ ہے فلانے کی گاڑی فلاں لے رہا ہے، اس بیچنے والے کو بھی پتہ ہے کہ میں نے اس ایجنٹ کو اتنا کمیشن دینا ہے، اور بیچنے والے کو بھی پتہ ہے میں نے اتنا، دونوں طرف سے ایک چیز کلیئر ہے، تو یہ کمیشن لینے والا اپنے اجرت لے رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ہڈن کر کے کوئی چیز بندہ کر رہا ہے نا، چھپا رہا ہے دونوں سائڈوں سے، ادھر سے کچھ ادھر سے کچھ، ادھر سے کچھ ادھر سے کچھ، تو پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہوگا کہ یہ اس کی کمائی انکم جو ہے کہیں مشکوک ہو کہ حرام کی کیٹیگری میں تو نہیں آ رہی ہے۔ لیکن اگر وہ کوئی چھپا نہیں رہا ہے، بیچنے والے کو بھی چیز دینا پتہ ہے اتنا کمیشن ملنا ہے، لینے والے کو بھی پتہ ہے میں نے اتنا کمیشن دینا ہے، اور اس پہ دونوں سائڈوں پہ اس کے فکس اجرت ہوتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی۔ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی، وَاحْذَرُوا، اور ڈر جاؤ، ڈرتے رہو ان چیزوں سے، دور رہو ان سے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر پھرتے ہو، فَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے رسول کے ذمے تو بات پہنچا دینا ہے۔ ہمارا رسول تمہارے اوپر کوئی ذمہ دار ڈنڈا لے کے نہیں بیٹھا ہوا، اس نے پہنچا دینا ہے۔ آگے فرمایا لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا۔ اب جب یہ شراب حرام ہو گئی، صحابہ کرام نے سوچا کہ کچھ لوگ جو پہلے شہید ہو چکے ہیں، سورۃ مائدہ آخر میں نزول ہے، جب شراب حرام ہوئی تھی نا، تو مدینہ کی گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی، جہاں پانی بہتا ہوتا ہے، جہاں پانی چلتا ہے وہاں شراب چل رہی تھی، یعنی گویا کہ بہت زیادہ تھی۔ تو اب ایک ڈر لگا کہ جو لوگ پہلے فوت ہو گئے ہیں وہ شراب پیتے رہے تھے، تو اب ان کا کیا حشر ہوگا، ان کا کیا انجام؟ اللہ نے کہا جو پہلے گئے اللہ نے ان کو اجر دیا، جب وہ ایمان اور تقوی پہ تھے تو اب ان کا کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ فرمایا لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا، جو لوگ ایمان لے آئے، نیک اعمال کیے، ان پر کوئی حرج نہیں ہے، فیما طعموا، جو انہوں نے کھایا تھا، اذا متقوا وآمنوا، جب وہ تقوی پہ تھے اور ایمان پہ تھے اور نیک اعمال کر رہے تھے، ثم اتقوا وآمنوا، پھر ڈرتے رہے اور ایمان لاتے رہے، ثم اتقوا واحسنوا، پھر تقوی اختیار کیا اور احسان نیکی کر کے اللہ کے پاس چلے گئے، تو ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محسنین، احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم دیا ہے، اگلے حکم کا خلاصہ یہ ہے کہ احرام کی حالت میں شکار کرنا جائز نہیں ہے۔ عربوں کا ایک بہت بڑا کھانے کا ذریعہ شکار ہوتا تھا۔ ہاں اگر کسی نے کوئی شکار کر لیا تو اس کا کیا ہے؟ اگر کسی نے شکار کر لیا تو پھر کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے گا کہ اس شکار کی طرح کا جو جانور ہے
وہ اس کو جو ہے وہ بطور فدیے میں دینا پڑے گا۔ اس طرح کا مثلا کسی نے کوئی ہرن جو ہے اس کو شکار کر لیا ہے، تو اب ہرن کی طرح کا اگر کوئی بڑا سا بکرا ہے یا کوئی گائے ہے اس طرح کی، تو وہ اسے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دینا پڑے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتانا چاہتا ہے، اے ایمان والو، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک چیز پہ آزماتا ہے، وہ کیا ہے؟ مِنَ الصَّيْدِ، کے شکار سے، تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ، جو تمہارے ہاتھوں میں اور تمہارے نیزوں کے نیچے آ کے گریں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کون اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، بن دیکھے اللہ تعالیٰ سے کون جو ہے وہ ڈرتا ہے۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، جو اس کے بعد اللہ کے حکم کے آنے کے بعد زیادتی کرتا ہے، فرمایا فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو احرام کی حالت میں تم شکار کو قتل نہ کرو، وانتم حرم، احرام کی حالت میں، ومن قتلہ منکم متعمدا، جس نے جان بوجھ کے اسے قتل کر دیا، فجزاؤہ مثل ما قتل من النعم، تو اس کا جزا، اس کا بدلہ اسے دینا پڑے گا اسی جانور کی طرح کا جانور چپاؤں میں سے ذبح کرنا پڑے گا۔ یحکم بہ ذوی عدل منکم، دو انصاف والے بندے فیصلہ کر دیں کہ یہ بکرا اس ہرن کے برابر کا ہے، دو انصاف والے بندے جو ہے وہ فیصلہ کریں گے۔ یحکم بہ ذوی عدل منکم ہدیا بالغ الکعبہ، اس ہدین کو، اس جانور کو ذبح کیا جائے گا کعبہ میں، بیت اللہ میں، وہاں پہنچ کر یہ جس نے شکار کیا اس کے بدلے میں یہ ہدیوں جانور اللہ کے لیے دینا پڑے گا۔ او کفارہ، اگر یہ جانور نہیں ہے تو او یہ آپشنل ہے، اگر یہ نہیں ہے او کفارۃ طعام مساکین، یا اس کے برابر جتنے کا وہ جانور ہے اس کے برابر جو ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ او عدل ذالک صیام، یا اس کے برابر جو ہے وہ روزے رکھنے پڑیں گے، اب جتنی وہ جانور کھانا بنتا ہے اتنے جو ہے وہ روزے رکھنے پڑیں گے۔ اب اس کا فیصلہ کون کریں گے؟ فیصلہ دو انصاف والے بندے، جیسے پیچھے بتایا، یحکم بہ ذوی عدل منکم، فرمایا لیذوق وبال امرہ، اپنی نافرمانی کا وبال اس کے اوپر اثر پڑتا ہے، یہ اس کو جو ہے وہ چکھ لے، اس لیے کفارہ اس کے لیے دینا پڑے گا۔ عفا اللہ عما سلف، اس سے پہلے اگر کوئی ایسی غلطیاں ہو چکی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ ومن عاد فینتقم اللہ منہ، جو اس کے بعد دوبارہ کوئی ایسی نافرمانی کرتا ہے، فینتقم اللہ منہ، تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا۔ اور یاد رکھ لو، واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ غالب ہے اور اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا ہے۔ آگے فرمایا احل لکم صید البحر وطعامہ، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے دریا کا جانور اور دریا کا صید شکار، وطعامہ، اور اس کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، متاعا لکم وللسیارہ، تمہارے لیے، تمہارے قافلوں کے لیے جو ہے یہ فائدہ ہوتا ہے، فائدہ مند ہوتا ہے۔ فرمائیے تمہارے لیے متاعا لکم وللسیارہ، جو یہ قافلے چلتے ہیں یہ ان کے لیے جو ہے وہ سب حلال متاع ہوتا ہے۔ وحرم علیکم صید البر، اور خشکی کا جانور تمہارے اوپر حرام ہے، ما دمتم حرما، جب تک تم احرام کی حالت میں ہو، خشکی کا جانور تمہارے اوپر حرام ہے، تمہارے لیے حلال ہے صید البحر، جو دریا کا جانور ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے، لیکن جو تمہارے لیے خشکی کا جانور ہے وہ تمہارے لیے اگر تم نے خود شکار کرنا ہے، ایک تمہارے لیے کسی نے شکار کیا ہے اور شکار کر کے وہ گوشت بک رہا ہے تو آپ لے سکتے ہو، جو احرام والے کے لیے شکار کیا گیا ہو یا احرام والے نے خود کیا ہو وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے جب تک احرام کی حالت میں ہو۔ فرمایا واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اس اللہ سے ڈر جاؤ جس کی طرف تم نے اکٹھے ہونا ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ تعالیٰ نے اس کعبہ کو، یعنی کعبہ سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ اللہ کا وہ گھر جو بیت اللہ ہے جو مکہ مکرمہ میں موجود ہے، البیت الحرام، البیت الحرام اور الکعبہ یہ دونوں آپس میں جو ہے وہ عطف بیان کے طور پہ استعمال ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو یعنی بیت حرام کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے قیاما للناس، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے قیام بنایا ہے۔ قیام کا مطلب کیا ہے؟
قرار دیا، قائم رہنے کا سبب بنایا ہے کہ لوگ اس کی وجہ سے اپنے عبادات پہ قائم ہیں۔ والشہر الحرام، اور اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں کو بھی لوگوں کے لیے جو ہے قیامن بنایا، یعنی یہ چیزیں لوگوں کے لیے علامات بنائی ہیں۔ والہدی والقلائد، اسی طرح وہ جانور جو اللہ کے راستے میں جا کے ذبح ہوتے ہیں، اسی طرح وہ جانور جن کے گلے میں وہ پٹی ڈال کے وہاں حرم میں ذبح کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہوتا ہے، یہ سب کے سب قیام للناس ہیں۔ جیسے کہ پیچھے سورۃ مائدہ کے شروع میں شعائر انہیں کہا گیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں، ان کا احترام کیا جائے۔ فرمایا ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے تاکہ تم جانو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب پوری طرح جانتا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، یاد رکھ لو اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بھی ہے اور شدید العقاب بھی ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کے ذمے تو صرف بات کا پہنچا دینا ہے، اور رسول کے ذمے تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری، کوئی نگہبان نہیں، اس کی ذمہ داری پہنچا دینا ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ پوشیدہ کرتے ہو۔ قل، ان لوگوں سے بتا دیجئے، قل لا یستوی الخبیث والطیب، وہ لوگوں خبیث اور طیب، بری چیز اور اچھی چیز کبھی برابر نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو اگر خبیث کیا ہے، برا کیا ہے، تو وہ طیب دونوں برابر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کی چیزوں کے اوپر غور کرو۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، کثرت الخبیث، اگرچہ خبیث چیز کا زیادہ ہونا آپ کو اچھا لگ رہا ہو، وہ کتنی زیادہ ہے، کتنا بڑا ہے، کیا ہوئے، فرمایا اگر کسی کے زیادہ ہونے سے، تعداد میں کسی کا زیادہ ہونے سے اس چیز کے اچھے ہونے کی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، اے عقل والو اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھو جن کے پوچھنے کی وجہ سے تمہارے لیے اگر ان کا جواب آ جائے تو تمہیں برا لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ایسا تھا کہ کچھ ایسی چیزوں کے سوال نہ کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ مثال کے طور پہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج فرض ہے، ایک صحابی نے کہا ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ بعد میں کہا کہ جتنا تمہیں بتایا جاتا ہے اتنا، اگر میں اس وقت بول دیتا نعم ہر سال تم پہ فرض ہو جاتا تو تم کبھی بھی پورا نہ کر سکتے، اس لیے جتنا اللہ نے بتایا اس پہ عمل کرو، جتنا نہیں بتایا اس کو چھوڑ دو۔ تو کثرت سوال اگر دین کو، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی بات کر رہا ہوں، اگر دین کو سمجھنے کے لیے سوال کیے جائیں تو مفید ہوں تو ان کا جو ہے وہ انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور السؤال نصف العلم، سوال آدھا علم ہوتا ہے۔ انسان سن کے نہیں سمجھتا جتنا پوچھ کے سیکھتا ہے، لیکن بلا وجہ کا پوچھنا اور سوال برائے سوال کرتے رہنا، یہ میرے بھائی کثرت السؤال جو ہے اس انداز سے وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تبدلکم، وہ تمہارے لیے چیزیں جو ہیں یعنی تمہیں بتائی جا رہی ہیں، عفا اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے تمہیں، بہت سی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بردبار ہے۔ قد سألها قوم من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں نے بہت سی ایسی چیزوں کا سوال کرتے رہے، جب چیزیں سامنے آتی تھی ثم اصبحوا بها کافرین، پھر جا کے ان چیزوں سے کافر ہو جاتے تھے۔ اس لیے انسان کو ایک دائرے میں رہ کر، تو کچھ لوگ تقدیر کا مسئلہ جی ہمیں سمجھاؤ کیسے ہے، پھر جب بتا دیا جاتا ہے تقدیر کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ چیز قادر ہے، پھر تو یہ تو جی ہم نہیں مانتے۔ بھائی جن چیزوں کو اگر آپ بحث نہیں کرنی تو نہ کرو، ایک چیز آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے تو آپ اس پہ کیوں بحث کر رہے ہو؟ مت پوچھو۔ قد سألها قوم من قبلکم، بہت سے پہلے لوگوں نے ایسا کیا اور بعد میں پھر جب چیزیں ہوتی ہیں تو جا کے کفر کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کافروں نے غیر اللہ کے نام پہ جانور بنائے ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں نے کچھ جانور بنائے ہوئے تھے، جن جانوروں کو وہ مختلف کاموں کے لیے، مختلف جانوروں کی صفات کے مطابق ان کو اپنے بتوں کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ حبیرہ وہ جانور تھا جو دودھ دینا چھوڑ دیتا ہے، اب اس جانور کو وہ اپنے بتوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے اور وقف کر دیتے تھے کہ یہ بتوں کے لیے ہے، اس کے تھنوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ صائبہ وہ جانور ہوتا تھا جسے بتوں کے لیے ویسے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا کسی بھی حالت میں کہ یہ جانور فلانے فلانے بت کے لیے ہے۔ اور آج کل کبھی کبھی نا بڑے بڑے شہروں میں جاتے ہیں، بڑی بڑی گائیں اور اس طرح کر کے پھر رہے ہوتے ہیں، وہ باہر ریڑھی سے کسی چیز کھا لے، ان کو کوئی کہہ نہیں یہ جی یہ فلانے کی ہیں، یہ فلانے پیر کی ہیں، فلاں پیر کی ہیں۔ یہ وہی رسم وہاں سے مشرکین کی چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ اور نہ ہی کوئی وسیلہ اس اونٹنی کو کہا جاتا تھا جس نے پہلی دفعہ بھی مطلب نر کی بجائے مادہ یعنی اونٹ کی بجائے اونٹنی بچے کو جنم دیا ہو، دوسری بار بھی ایسا ہی کر دیا ہو تو پھر اس اونٹنی کو بتوں کے لیے وقف کر دیا جاتا تھا۔ اور نہ ہی کوئی فرمایا حام، اور حام جو ہے وہ جانور تھا جو ایک نر جانور ہے، مذکر ہے، اور وہ جو ہے بوڑھا ہو گیا ہے، بڑی عمر ہو گئی ہے، تو اب اس کو بتوں کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے ایسا کچھ نہیں کیا، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، اس طرح کے جانور غیر اللہ کے نام پہ چھوڑنا یہ اللہ کا ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَّرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، جو کافر ہیں وہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور اکثر ان کے جو ہے وہ عقل نہیں رکھتے ہیں۔ بحیرہ وہ جانور ہوتا تھا جو دودھ دینا چھوڑ دیتے، یعنی دودھ اس کا پورا ہو گیا، اب وہ دودھ نہیں دے رہا ہے تو اس جانور کو چھوڑ دیا جاتا تھا کہ اب یہ بتوں کے لیے ہے، اس کے اب تھنوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ تو وہ جانور جو گویا کہ اس کو بھی بتوں کے لیے وقف کیا کر دیا جاتا تھا جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمائے۔ فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے آؤ اللہ کے احکامات کی طرف، تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نازل کیا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور اللہ کے رسول کی باتیں آ کے سنو، قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، آج کل کے لوگوں کا بھی یہی بہانہ ہوتا ہے، حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کافی ہے ہمارے لیے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، اور ہم نے بڑوں کو دیکھ کسی کو بتا دیں بھائی یہ صحیح ہے، کہتے تم بڑے آگے، وہ آج تک جو پہلے مولویوں تو ان کو نہیں پتا تھا، آج کے پہلے جو فلانے بڑے بزرگ ان کو نہیں پتا جائے، تم نے نیا مسئلہ نکالا، آج تک ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ ایسا نہیں کہ جاہلیت کی دلیل تھی، آج بھی لوگوں کی یہی دلیل ہے، قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، کافی ہمارے لیے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے۔ وہ ہو سکتا ہے ان کے آباء و اجداد کچھ نہ جانتے ہوں، لا يعلمون شيئا، کوئی پتہ نہ ہو ان کے آباء و اجداد کو، وہ بھی اسی طرح کا جاہل ہوں، ولا يهتدون، اور نہ ہی وہ ہدایت پہ ہوں، یہ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو تمہارے اوپر تمہاری اپنی ذمہ داری ہے، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کوئی انسان اگر گمراہ ہو رہا ہے تو اس کا اثر تمہارے اوپر کچھ نہیں ہے، بصورت یہ کہ تم جب ہدایت پہ چل رہے ہو۔ اگر کوئی گمراہ ہو رہا ہے تو اس کا نقصان تمہیں کچھ نہیں ہے جب تم ہدایت پہ چل رہے ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کے بارے میں روایت موجود ہے، فرمایا اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب کوئی انسان برائی کی طرف جا رہا ہے اور تم نے اسے منع کیا برائی سے، تم نے اس کو سیدھے راستے پہ لانے کی کوشش کی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ پورا انجام دے دیا، پھر بھی اگر وہ برائی پہ رہ رہا ہے تو اس کی برائی تمہیں کوئی نقصان نہیں دیتی ہے، یہ اس کا معنی ہے۔ الاللہ مرجعکم جمیعا، اللہ کی طرف سے ہم نے لوٹ کے جانا ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون، اللہ تعالیٰ تمہیں بتائے گا جو تم کر رہے ہو اعمال۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حاضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبہ۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اس دور میں یہ ہوتا تھا اگر کوئی انسان سفر میں ہے اور وہاں پہ اس کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے اور وہ فوت ہو رہا ہے، اس کا کوئی ساز و سامان ہے تو وہ ساز و سامان کوئی وہ امانت دے کے اپنے وارثوں تک بھیج دیتا ہے۔ اب وارث جب اس سامان کو اس اجنبی سے موصول کر رہے ہیں
کسی بھی مسلمان یا کسی غیر مسلم سے موصول کر رہے ہیں تو اب اس سے وہ قسم لے سکتے ہیں کہ تم قسم، دو بندے قسم دیں کہ یہی وہ اس کا سامان ہے جو اس نے جو ہے وہ دیا ہے. وہ اگر کسی قوم کے پاس چیز پہنچاتا ہے تو آگے قوم والوں کو اگر اس پہ شک ہو جائے تو وہ اس سے قسم لے سکتے ہیں. فرمایا اے ایمان والو، شہادت بینکم، تمہارے درمیان کی شہادت اور گواہی اس طرح ہے کہ اذا حضر احدکم الموت حین الوصیہ، وصیت کے ٹائم پہ اگر کوئی انسان فوت ہو جائے تو اس وقت جو ہے دو بندے، اثنان ذوا عدل منکم، تم میں سے دو بندوں کو وہ گواہ بنا دے، اور آخران من غیرکم، یا تمہارے علاوہ دوسروں سے. اس سے دلیل لی جاتی ہے کہ کافروں میں سے کسی کو وہ اپنے اوپر گواہ بنا دیتا ہے تو کسی کو جو ہے یعنی وہ اپنے اوپر جو ہے وہ امانت کے طور پہ انہیں بنا سکتا ہے. ان ضربتم فی الارض، جب تم کہیں سفر میں ہوتے ہو، فاصابتکم مصیبت الموت، اور اب سفر میں جا کے کہیں موت آ گئی اور وہاں پہ کسی انسان کو کوئی سامان دینا ہے اپنے ورثاء کے لیے، تو اس طرح کر کے دے سکتے ہو. اور اب ورثاء کے پاس جب وہ آ گئے، تحبسونہما من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد ان کو روک سکتے ہو. فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا، تمہیں ان کے بارے میں شک ہے تو وہ قسمیں دیں گے دونوں کہ ہم جو ہے اس کے بدلے میں کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں. ولو کان ذا قربا، اگر کوئی قریبی ہے تب بھی. ولا نکتم شہادت اللہ، اور ہم اس گواہی کو چھپاتے نہیں ہیں، اگر ہم ایسا کریں تو ہم گنہگار ہو جائیں. یعنی اس طرح کر کے کسی فوت ہونے والے آدمی کے مال کو تم صحیح طریقے سے لے سکتے ہو. فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّا مُسْتَحَقَّ إِثْمًا، اگر بعد میں پتہ چلا کہ وہ گواہی دینے والوں نے غلط کہا ہے، اس فوت ہونے والے کا کچھ اور سامان بھی تھا، تو دو بندے تم میں سے، فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا، تم میں سے دو بندے ان کی جگہ پہ کھڑے ہو کر یہ قسم دیں گے، گواہی دیں گے کہ پہلوں کی بنسبت ہماری گواہی حق ہے. فیقسمان باللہ، قسم اٹھا کے کہیں گے لشہادتنا احق من شہادتہما، ہماری گواہی ان کی گواہی کے مقابلے میں زیادہ حق پہ ہے. وما اہتدینا، اور ہم کوئی زیادتی بھی نہیں کر رہے ہیں، اگر ہم کریں تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے. یعنی اس انداز میں اگر ان کی گواہی، جو باہر سے آئے ہیں دو اجنبی، ان کی گواہی پہ تمہیں شک ہو جائے اور غلط بیانی کا سمجھ آ رہا ہو تو ان کی قسم کے بدلے میں تم میں سے دو آدمی صحیح بات کی قسم دے دیں. تو اس طرح کر کے یہ بات قریب ہے کہ اس ڈر سے وہ لوگ سچ بیان کو جو ہے وہ کریں گے اور اس میں کچھ نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے کسی کے مال کی حفاظت کرنے کے لیے یہ اس دور میں کچھ اسباب یا اس طرح چیزیں بنائی گئی تھی. آج کل کے دور میں جب مواصلات اتنا بڑھ گیا ہے، کوئی انسان کہاں پہ بیٹھا ہے، کدھر بیٹھا ہے، پل پل کی خبر ہوتی ہے، پل پل کا آ رہا ہوتا ہے، پل پل کی چیزیں شیئر ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس دور میں کچھ ایسے اسباب بھی تھے کہ انسان جو اپنے مال کو جب فوت ہو رہا ہو تو کسی ایک کو وصیت کر کے اس کو جو ہے وہ دے سکتا ہے کہ میرا یہ مال میرے فلاں فلاں ورثاء تک پہنچا دیا جائے. اللہ نے فرمایا ذالک ادنی ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہہا، یہ بات اس کے لائق ہے، اس کے قریب ہے کہ وہ اپنی گواہی صحیح طرح کر کے پیش کرے. او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، یا وہ ڈرتے ہوں گے کہ ان کی قسم کو ان کے اگلوں کی قسم کے مقابلے میں توڑ دیا جائے گا. واتقوا اللہ، اور اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ. واسمعوا، اور سنو سمجھو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جس دن اللہ تعالیٰ سب رسولوں کو جمع کرے گا اپنے سامنے. ماذا اجبتم، پھر ارشاد فرمائے گا تمہارے لوگوں نے تمہیں کیا جواب دیا، تمہارے پہ ایمان لائے یا نہیں لائے. قالوا لا علم لنا، تب انبیاء بھی یہی کہیں گے، رسل بھی یہی کہیں گے، اللہ تجھے علم ہے سب. لا علم لنا انک انت علام الغیوب، اللہ تو ہی علام الغیوب ہے، تو سب غیب کی چیزوں کو جانتا ہے، سب کچھ تیرے سامنے ہے. اس وقت وہ دن، وہ ٹائم بہت ہی ہولناک ہوگا. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، یاد کرو جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم سے بھی کہے گا اذکر نعمتی علیکا، اے میرے بندے، اے میرے عیسیٰ ابن مریم، قیامت والے دن
اللہ نے اس مکالمے کو یہاں دنیا میں سامنے کر کے دکھایا کہ جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو کھڑا کرے گا اور کہے گا اذکر نعمتی علیک، میری نعمت کو اپنے اوپر یاد کر، وعلی والدتک، اور تیری والدہ پر جو نعمتیں کی تھیں ان کو بھی یاد کر، اذ ایدتک بروح القدس، جب تیری تائید اور مدد کی گئی تھی جبریل علیہ السلام کے ذریعے، تکلم الناس فی المہد وکہلا، ماں کی گود میں اور بڑھاپے میں آسمان سے نازل ہونے کے بعد تم نے کلام کی، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تجھے کتاب اور حکمت کی تعلیم دی گئی، وَالتَّوْرَاتَ، اور تورات اور انجیل کی تعلیم تمہیں دی گئی، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهِيَةِ الطَّيْرِ، اور جب تم ایک مٹی سے ایک پرندے کی شکل کا جو ہے وہ ڈھانچہ بنا کے اس میں جو ہے میرے حکم سے بِإِذْنِی، میرے حکم سے بناتے تھے، فَتَنْفُخُ فِيهَا، اس میں پھر تم پھونک مارتے تھے، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِی، پھر وہ پرندہ جو ہے وہ میرے حکم سے صحیح پرندہ بن کے اڑ جاتا تھا، تُبْرِئُ، بری کر دیتا تھا، شفا یاب کر دیتا تھا، الْأَكْمَعَ وَالْأَبْرَصَ، ایک مادرزاد نبینہ ہے اور کوڑی کے مرض والا ہے، ایک جو نبینہ پیدا ہی ایسے ہوا، اور جو دوسرا جس کو برس کی بیماری ہے، میرے حکم سے تم اس کو ہاتھ لگاتا تھا اور بری ہو جاتا تھا، بِإِذْنِی، یہ میرے حکم سے تھا، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، اور میت کو، مردہ کو تو زندہ کر دیتا تھا، یہ سب کچھ میرے حکم سے ہوتا تھا، اے عیسیٰ ابن مریم یہ سب کچھ میں نے تجھے عطا کیا تھا، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بنی اسرائیل کو میں نے تجھ سے روک کے رکھا جب تم واضح دلائل لے کے آیا تھا اور تجھے تیری جان کے وہ درپے ہو گئے تھے، مارنا چاہتے تھے، میں نے روکا تھا، إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، ان میں سے کافر لوگ اتنے معجزات کو دیکھنے کے بعد بھی کہتے تھے ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو واضح جادو ہے، بجائے ماننے کے عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں جادو کہہ دیتے تھے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، فرمایا اور وقت یاد کر جب میں نے وحی کی تھی حواریوں کی طرف، حواریین، حواری کی جمع ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو حواری بولا جاتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والوں کو صحابی بولا جاتا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو حواری بولا جاتا تھا۔ جب حواریوں کی طرف وحی کی، اچھا اللہ تعالیٰ نے وحی کی حواریوں کی طرف، تو وحی ہو جانا اللہ تعالیٰ، یہ نبوت کی نشانی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، جو یہ شہد کی مکھی ہے نا، تیرے رب نے اس کی طرف بھی وحی کی ہے۔ تو یہاں پہ نبیوں کے علاوہ کسی اور کی طرف وحی کرنا، یعنی دل میں بات ڈال دی اللہ تعالیٰ، آمنوا بی و برسولی، مجھ پہ ایمان لے کے آؤ اور میرے رسول پہ ایمان لے کے آؤ۔ قالوا آمنا واشہد باننا مسلمون، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور گواہ ہو جاؤ کہ ہم مسلمان ہو رہے ہیں، ایمان لے کے آ رہے تھے وہ حواری جن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈال دی تھی۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، اور یاد کرو جب حواریوں نے کہا تھا اے عیسی ابن مریم کیا تیرا رب اس بات پہ قادر ہے کہ آسمان سے ہمارے لیے مائدہ نازل کر دے، دسترخوان لگا ہوا کھانا تیار ایک دسترخوان پہ ہمارے لیے آسمان سے نازل کر دے؟ عیسیٰ السلام نے کہا قال اتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ مومن ہو کیا چیز مانگ رہے ہو اللہ تعالیٰ سے؟ تم ماننے والے ہو، اللہ پہ ایمان لاتے ہو، کیا چیز مانگ رہے ہو؟ قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا، اور ہم تو اس سے کھانا چاہتے ہیں اور دلوں کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں، وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہم اپنے دل کے اطمینان کے لیے جانیں گے کہ آپ نے ہمارے ساتھ سچ کہا ہمیں، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور اس معجزے پہ ہم گواہ بنیں گے۔ وہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے، ربی ارنی کیف تحیی الموتى قال ولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبی، اللہ میں تو اطمینان قلب کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ تو انسان اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے اگر کوئی مسئلہ پوچھ لیتا ہے تو اس سے نہیں سمجھنا چاہیے کہ جی آگے والا تو نعوذ باللہ کافر ہو گیا، آگے باللہ تو نعوذ باللہ تم نے یہ بات پوچھ لی وہ کیسے ہو گیا۔ نہیں، اطمینان کے لیے کوئی انسان کو مسئلہ پوچھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے،
قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا، ہم دلوں کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں اور اس پہ جو ہے وہ گواہ ہوں گے۔ قال عیسی ابن مریم اللہم، اب عیسیٰ ابن مریم نے عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کر دی، اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، اے اللہ ہمارے پہ مائدہ آسمان سے دسترخوان اتار دے اور یہ ہمارے اول آخر پہلے بعد والوں کے لیے سب کے لیے یوم عید بن جائے گا۔ آج کا دن بطور عید ہوگا کہ اللہ نے آسمان سے ہمارے لیے مائدہ اور دسترخوان اتارا تھا، عید لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، اور تیری نشانی ہوگی بہت بڑی، وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور ہمیں رزق عطا فرما، بے شک تم بہت بڑا رازق ہے۔ قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ نے کہا میں اس کو اتار تو رہا ہوں علیکم، فمن یکفر بعد منکم، اگر اس کے بعد کسی نے کفر کر لیا، اللہ کی نشانی دیکھنے کے بعد پھر اگر کسی نے کفر کر لیا، فإنی اعذبہ عذابا، تو پھر میں اس کو ایسا عذاب دوں گا، لا اعذب احدا من العالمین، کہ ایسا عذاب دوں گا کہ اس طرح کا پھر عذاب میں تمام جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ اب یہ آیا اس کی بنیاد پہ وہ پھر نازل ہوا تھا مائدہ یا نہیں ہوا تھا، تاریخ اور ہسٹری اس سے خاموش ہے۔ قرآن مجید میں بھی ایسی کہ وہ بنی اسرائیل پہ آسمان سے کوئی اس طرح دسترخوان آیا تھا یا نہیں آیا تھا، یہ سارا مکالمہ تو موجود ہے، مفسرین کی رائے دونوں طرف موجود ہیں۔ کچھ نے کہا کہ اللہ نے جب وعدہ کیا تو لازم اتارا ہوگا، کچھ نے کہا کہ نہیں، اللہ نے وعدہ کیا تھا لیکن وہ ڈر گئے اور انہوں نے جو ہے وہ یعنی اپنی اس بات کو واپس لے لیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ نہیں اتارا تھا۔ پہلی کتابوں میں بھی ایسا کسی مائدے کا آسمان سے نازل ہونے کا ذکر موجود نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آرڈر یعنی بتایا تو نہیں ہے کہ میں نے نازل کر دیا، مکالمہ ذکر کیا ہے۔ تو برحال دونوں رائے موجود ہیں۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل میں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے اس دور میں جو ہے ہوا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور یاد کرو اس وقت بھی، قیامت کے دن بھی، جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور کہے گا أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو؟ کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو اے عیسیٰ ابن مریم؟ اللہ تعالیٰ سامنے کھڑا کرے گا عیسیٰ علیہ السلام کو اور فرمایا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تم نے یہ کہا تھا أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ، عیسیٰ السلام فرمائیں گے اللہ پاک ہے تو، اللہ پاک ہے تو، سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں کہا، ایک ادب، ایک لحاظ، ایک ایسی الفاظ فرمائیں گے جس کی اللہ نے تعبیر کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے مجھے کیا مجال ہے کہ میں وہ کہہ سکوں جس کا میرا حق نہیں ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں وہ کیسے کہہ سکتا ہوں جس بات پہ میرا کوئی حق ہی نہیں ہے، ان کنت قلتہ فقد علمت، اے اللہ اگر میں نے کہا ہوتا تو تو جانتا ہے، فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اے اللہ تو جانتا ہے میرے اندر کیا کچھ ہے اور اللہ میں نہیں جانتا تیرے اندر کیا کچھ ہے، میں نہیں جانتا، انک انت علام الغیوب، اے اللہ تو ہی علام الغیوب ہے، سب غیب کی باتوں کو تو جانتا ہے، ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے ان کو وہی کہا ہے اے اللہ جو تو نے مجھے جس کا حکم دیا تھا، اور وہ یہ تھا ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اس اللہ کی جو میرا اور تمہارا رب ہے، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں ان پہ گواہ تھا جب تک میں ان کے اندر تھا، عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں جب تک میں تھا، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، اللہ جب تو نے مجھے وفات دے دی، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، تو ان کے اوپر رقیب تھا، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور اے اللہ تو ہر چیز پہ گواہ ہے، إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو تیرے ہی بندے ہیں،
وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ اگر تو انہیں معاف کر دے تو تیری شان بڑی ہے. فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو غالب و حکمت والا ہے. یعنی پھر بھی یہ نہیں کہا کہ تم غفور اور رحیم ہے، پھر بھی کہا اللہ تو غالب حکمت والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اس آیت کو پڑھتے رہے اور صبح تک اس آیت کو بار بار پڑھتے رہے. ان تعذبہم، نفل نماز میں، مسند احمد کی روایت ہے، نفل نماز رات کو پڑھ رہے تھے اور اس آیت پہ آ گئے اور ساری رات اس آیت کو پڑھتے گزار دی. ان تعذبہم فإنہم عبادک، اللہ تیرے ہی بندے ہیں، اگر تو انہیں عذاب دے گا تو تیرے ہی بندے. الفاظ کا ترجمہ یہ، لیکن جو معنویت ہے، اللہ تو سب کچھ کرنے والا ہے، تو غفور، تیرا بڑا مرتبہ، تو اس کائنات کو بنانے والا، تو یہ ہے، تیرا مقام یہ ہے، اور یہ تیرے عاجز بندے ہی تو ہیں، کوئی اور تو نہیں ہے. ڈائریکٹ نہیں کہا اللہ انہوں کو معاف کر دے، کہ اللہ تو اتنا کچھ بڑا ہے تو تیرے ہی تو بندے ہیں، اگر تو معاف کر دے تو پھر بھی تو غالب اور حکمت والا ہی ہے. اللہ نے کہا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ نے کہا آج کا دن، قیامت کا دن یہ ہے کہ آج نفع صرف انہیں ملے گا جو صادقین، سچے تھے، ان کا سچ انہیں جو ہے وہ نفع دے گا. بس لہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، ان کے لیے ہے جنت، باغات جس کے نیچے سے نہریں چل رہی ہیں، ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا. وہ نیک بندے جو جنت میں جانے والے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ذالک الفوز العظیم، فرمایا یہی بہت بڑی کامیابی ہے. سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ قیامت والدن اللہ جو ہے وہ انسان سے راضی ہو جائے. للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی سب بادشاہت اللہ کے لیے. وما فینا، اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے سب پر بادشاہت صرف اور صرف اللہ کی ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا اختتام اس آیت پہ آ کے کیا ہے کہ جو کچھ رب نے کہا ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہ رب ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، وہ رب ہر چیز پہ قادر ہے. اس اللہ سے کوئی چیزیں مخفی نہیں ہے، وہ جو چاہے رب جو ہے وہ کر سکتا ہے. اللہ ہمیں ان آیات پہ ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اس صورت کے اندر جو کچھ احکامات آئے ہیں، اللہ ہمیں اس پہ جو ہے وہ پوری طرح سمجھنے کی اور اللہ تعالی ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں آ کے صورت مائدہ ختم ہوتی ہے، جو کہ بہت بڑی عظیم صورت تھی، جس کے اندر بہت بڑے بڑے احکامات اللہ نے دیے تھے. وہ احکام کوشش کی ہے کہ ہم اس کو سمجھ جائیں، سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزاء. آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد سورۃ انعام انشاءاللہ آئندہ کلاس میں شروع کریں گے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزاء. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.